أشرقت نفسي بنور من فؤادي كلما رددت رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من تمام تعریفیں ہم اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی در سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران، اور یہاں موجود جو ہے بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج جو ٹاپک جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اور ظاہر سی بات ہے اصلاح معاشرہ جو ہے ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، اس لیے کہ ہر معاشرے کے اپنے بگاڑ ہیں، اپنے مسائل ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے دن اور رات، تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ اصلاح معاشرہ پہ ہم صرف ٹاپک نہ لیں، بلکہ ٹاپک لینے کے بعد ایسی کمیٹیاں بنائی جائے یا ایسے گروپس پھر بنائے جائے جو نکات جن پوائنٹس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے پھر اس کے اوپر عملی کارکردگی کی جائے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر ہم نے پروگرام رکھا کہ نشہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو جب نشے کی بارے میں بات ہوئی تو ہم لوگ پھر ایسی کمیٹیاں بنائیں مسجد وار، محلے وار، پھر ان محلوں کے اندر کتنے لوگ جو نشہ کرتے ہیں ان کی معلومات نکالیں، کیوں نشہ کرتے وہ معلومات لی جائے، اگر علاج کی خواہش مند ہے تو علاج کروایا جائے، علاج کی خواہش مند نہیں ہے تو اصلاح کی جائے کہ علاج کروایا جائے، نشے کو چھڑایا جائے، اس عادت سے دور رکھنے کے بعد روزی روٹی سے کیسے لگایا جائے۔ تو یہ ایک پورا سسٹم کریٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد۔ تو خالی اگر میں بول دوں نشہ کرنے والے لوگ حرام کام کریں، ہاں کر رہے ہیں، کوئی دو رائے نہیں، کوئی دو رائے نہیں، لیکن اب نکالنے کے لیے کیا کریں؟ مطلب ایک آدمی گر چکا ہے گڑھے میں، اگر یہی بولوں کہ تو گرا ہوا ہے تو گرا ہوا ہے تو ہاں ٹھیک ہے نا، ہاتھ بھی تو دینا پڑے گا، کھینچنا بھی تو پڑے گا، رسی بھی تو ڈالنا پڑے گی، مدد بھی تو، اب آگے پروسیس ہے پورا۔ تو اصلاح معاشرے کی جب بھی عنوان ہوتے ہیں، ٹاپکس ہوتے ہیں، تو یہ بات بڑی اہم اور ضروری ہے کہ اس سماج کے رہنے والے دانشور، علماء، ذمہ داران، جماعتیں، تنظیمیں جو ہوتی ہے وہ ایکٹیو ہو جائے پھر، اور ان نکات اور ان پوائنٹس کو لے کر پھر ورک شروع کرے، مطلب کارکردگی، مطلب ایکٹیویزم جس کو کہتے ہیں، پریکٹیکلی فیلڈ میں اترے۔ نہیں تو کیا ہوگا، عنوان تو ہم سنیں گے، سن کر کہیں گے تو میرا مسئلہ نہیں، پڑوسی کا مسئلہ ہے میرا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ پڑوسی گھر کی آگ آپ کے گھر کی آگ ہے۔ عقل مند پڑوسی تو سمجھتا ہے، چاہے میرا پڑوسی دشمن ہو یا دوست ہو، اس کے گھر کو آگ لگنے کے بعد اگلا گھر کس کا ہے؟ میرا ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے کہ پڑوسی کو آگ کو اپنے گھر کی آگ سمجھتا ہے، چاہے پڑوسی اچھا ہو چاہے برا ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگلا گھر میرا ہے، گھر تو بجانا تو پڑیں گے اس کو، یاد رکھ۔ تو لہٰذا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھیں۔ تو جب بھی اصلاح معاشرے کے پروگرامس ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہے، تو یہ بات بڑی ضروری ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ مشنری لیول پر، گورنمنٹ لیول پر چیزیں دیکھیں، تو اگر کسی سماج میں کوئی برائی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ کچرا بڑا پھینکا جا رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے، کارپوریشن میں یا جو بھی آپ کے بلدیہ ہوتی ہے وہاں ایک پروگرام رکھا جاتا ہے، اس میں کارپوریٹر شامل ہوتے ہیں، ذمہ داران شامل ہوتے ہیں، ذمہ دار اشخاص کو بلایا جاتا ہے، پھر طے کیا جاتا ہے کہ اب وارڈ کے اعتبار سے کمیٹیاں بنائی جائیں گی، طے کیا جاتا ہے کہ کچرا کو پھینکتے دکھا تو کیا فائن لگائیں گے، نہیں پھینکنے والے کو کیا انعام دیں گے، ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے۔ تو اصلاح معاشرے کے ٹاپک بھی ایسی ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اگر خالی ہم نے اس کو سنا اور چٹکارا لیا، جیسا اچار کھانے کے بعد دیتے مزہ آیا، تو پھر یہ تو ختم ہو گیا۔ ایسا تو آپ کبھی بھی سن سکتے تھے اور کبھی بھی کر سکتے تھے، لیکن اب کچھ کرنا پڑے گا فیلڈ میں اترنے کے بعد۔ تو میں انشاءاللہ جیسے آج کے اس پروگرام کے اندر کوشش کروں گا کہ 8 سے 10 پوائنٹس بہت مختصر شارٹ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ان فیلڈس پر، ان چیزوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں یہ برائی ہو یا نہ ہو، میں عمومی بات کروں گا جو پین انڈیا جس کو بولتے ہیں، ہندوستان کی سطح پہ جو چیزیں چل رہی ہے۔ مخصوص اعتبار سے علاقوں میں کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں، تو آپ اس کو بدل لیں اور اس اعتبار سے کام کریں، لیکن غور و فکر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جو نکات ہے، پوائنٹس ہیں، میرے اپنے چنے ہوئے ہیں، چیزیں آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، آپ کو لگتے ہیں یہ برائی نہیں، یہ کرنا چاہیے، تو ایک الگ بات ہے۔ جیسے ایک ایگزامپل مثال دیتا ہوں، میرا ایک مرتبہ جو ہے ایک علاقے میں جانا ہوا، گجرات میں نڈیاڈ بول کے علاقہ ہے، تو وہاں عموماً ہم جہیز کے خلاف بات کرتے رہتے ہر جگہ، تو وہاں بھی کی، تو وہ لوگ بولے کہ مولوی صاحب بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ تو کہاں لڑکے جہیز لیتے ہی نہیں۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا، اگر پہلے پتہ چل جاتا تو میں 10 منٹ بچا لیتا تھا اپنے، چونکہ عموماً کچھ علاقوں میں جہیز اتنا لیا دیا جاتا ہے کہ اس کے بغیر شادی کا تصور نہیں ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے بھی جہاں وہ تو جہیز دینے کو بہت برا سمجھتے ہیں، مطلب لڑکی سے
اور بلکہ لڑکا دیتا ہے اپنی طرف سے کچھ مہر وغیرہ تحفے تحائف، تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال کچھ پوائنٹ ہو سکتا ہے ریلیونٹ ہو، آپ سے زندگی سے جڑے ہو، کچھ ہو سکتا نہ ہو. بہرحال ایک عمومی طور سے کچھ باتیں رکھنے کی بہرحال میں آج کوشش کروں گا. پہلی چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اور میرے گھر والوں کو بچانا جہنم کی آگ سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جو آیت کی سے میں نے شروعات کی، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 66 نمبر کا سورہ 6 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے کر گزرتے ہیں. حکم کا جہنم میں ڈال دیں گے اٹھا کر، جس طریقے سے اس طریقے سے. تو جہنم کی آنکھ سے بچانا اپنے آپ کو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. مطلب اصلاح معاشرہ ضروری ہے، مطلب اپنے گھر کی اصلاح ضروری ہے، چونکہ معاشرے کے اندر گھر اس کی سب سے چھوٹی اکائی یونٹ ہے. گھروں کی اصلاح ہوں گی تو پھر محلے کی اصلاح ہوں گی، محلے کی اصلاح ہوں گی تو ایک بڑے علاقے کی اصلاح ہوں گی، علاقے کی اصلاح ہوں گی تو شہر کی اصلاح ہوں گی، شہر کی اصلاح ہوں گی تو ملک کی ہوں گی. ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر ہر کوئی صرف یہ کہے کہ نالی میں گندا پانی جمع ہے اور یہ نہ کہے کہ آ رہا کہاں سے، میرے گھر سے تو نکل کے آ رہا ہے، اپنے گھر کی فکر نہ اور صرف پانی کہاں سے جمع ہو رہا ہے، دونوں پہ ڈسکشن ہونا چاہیے کہ نکل رہا کہاں سے، جمع کہاں ہوتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اس کو سمجھنا، یہ پوائنٹ کو ضروری یاد رکھیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچانا میری اور آپ کی ذمہ داری، اس بات کو یاد رکھیں. اب یہاں میں سماج کے ذمہ داروں سے بھی بات کر رہا ہوں اور عام لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں. دونوں کو کچھ نہ کچھ نصیحت کرنا چاہوں گا. پہلی چیز عوام کو نصیحت کرنا چاہوں گا. عوام کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا میں کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگو. گھر کے اندر خاص طور سے اگر گھر کے ذمہ دار ہے، والد ہے، والدہ ہے، آپ کہیں گے یہ کون سی فالتو بات ہے، کون ہے جو بات نہیں کرتا. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں غور سے سنیے. ہم لوگ گھروں کے اندر اپنے گھر کی اصلاح اس لیے نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے سماج میں برائیاں آ رہی ہیں، اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے. ہم گھروں میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں. بات نہیں کرنے سے مراد یہ کہ آپ گھر کے ذمہ دار مرد ہے، سمجھو والد ہے، تو میرا آپ سے کوشچن اور سوال ہے، اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں آپ کہیں ہاں روز کرتے ہیں. نہیں، بات سے مراد وہ نہیں کہ جو آپ یا تو مسئلے کا حکم دیتے ہیں یا سوال پوچھتے ہیں، وہ نہیں، اس سے ہٹ کر جیسے اپنے آپ کو ایک باپ کی حیثیت سے دیکھیے. اپنے بیٹے سے آپ بات کر رہے ہیں تو دو میں سے ایک ہی کام کرتے آپ، یا تو حکم دیتے یا تو سوال پوچھتے. کہاں گیا تھا سوال، یہاں نہیں جانا، حکم. بات کیے گئے لیکن بات سمجھتے ہیں آپ، بات کس کو بولتے ہیں؟ دو دوست عشاء کی نماز پڑھ کر، کھانا کھا کر، ہوٹل پہ بیٹھ کر چائے کی چسکی لیتے لیتے جو بات کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں بات. سوال نہیں ہوتا اس میں اور ساتھ میں حکم نہیں ہوتے اس میں، ڈسکشن ہوتا ہے اس میں. اور بیٹا کیسی زندگی چل رہی ہے، امیدیں سب ٹھیک چل رہا ہوں گا، ابا بہت اچھا چل رہا ہے. ایسا تو سوال ہی نہیں کہ بیٹا باپ سے بات کر سکتا ہمارے معاشرے میں، چونکہ اتنی دوریاں ہیں. اب ایسے معاشرے میں آپ بیٹے سے کرے بیٹے میری یہ بات مانو، بیٹا سنتا نہیں میری بات. کیوں نہیں سنتا؟ بیٹا دوستوں کی سنتا ہے، آپ کمپلین کرتے ہیں نا، آپ کی نہیں سنتا. تو دوستوں کی کیوں سنتا اور آپ کی کیوں نہیں سنتا؟ تو کیوں نہ آپ اس کے دوست بن جاؤ کہ آپ کی بھی سننے لگے. پھر دوست بننے کا مراد یہ ہے کہ آپ یہ دوست بیٹے گلے میں ہاتھ ڈال کے بولے کہ چلو کہاں سگریٹ پینا ساتھ جا کے پئیں گے. وہ سب فالتو چیزیں ہیں، فلمی باتیں ہیں، وہ نہیں. لیکن میرے مراد یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا ضروری ہے، تبھی تو اصلاح کر سکتے ہیں. دیکھیں جب تک مٹی نرم نہیں ہوں گی تو دانہ اس میں اگتا نہیں ہے. جو لوگ کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ پہلے مٹی کو آپ ہل چلاتے ہیں ٹریکٹر کے ذریعے، جانور کے ذریعے اس کو ڈھیلا کرتے ہیں تاکہ آکسیجن اندر جائے، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے آئے، ہے نا، مادے کم ہو جاتے ہیں اس کے اندر، منرلس. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ موسم کا انتظار. پھر خالی کبھی بھی نہیں ڈالتے بیج. پھر بیج کا چناؤ، سلیکشن آف سیڈ، اچھا بیج چن کے لاتے ہیں. اس کے بعد موسم کا انتظار، اس کے بعد بیج کو مخصوص وقت پہ ڈالنا، پھر ڈھانکنا اور پھر لگاتار پانی دینا. پھر جھاڑ آنے کے بعد لگاتار حفاظت کرنا. حفاظت کے بعد پھل وغیرہ صحیح آ رہے کہ نہیں آ رہے وہ دیکھنا. کیڑا لگ گیا تو اس کو کھاد وغیرہ دینا اور اس کے بعد اس کو بڑا پروان چڑھانا. پھر اس کے پھلوں کا انتظار کرنا. یہی تو ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے. تو لہٰذا زمین مٹی نرم نہیں ہوگی، آپ لوگ بات ہی نہیں کرتے ایک دوسرے تو کیسا ہوگا؟ میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں اور غلط نہیں ہوں گا انشاءاللہ میں اس میں، کہ ایسے کئی کام ہیں کہ اگر باپ سے کروانا ہے تو بیٹا ماں کے ذریعے بولا ڈائریکٹ آپ سے بات بھی نہیں کرتا ہے. تو کیوں؟ جب بچے آپ سے بات نہیں کریں گے تو آپ ان کی اصلاح کب کر پائیں گے؟ مجھے بتائیے. اصلاح کب ہوگی؟ آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ سڑک کے کنارے وہ تمباکو کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کرنے کی اب ضرورت ہے. تو اصلاح یہ ہے کہ آیا کان پکڑا، بیلٹ نکالا، دھوکے نکالا، یہ اصلاح ہے؟ یہ ڈر ہے صرف. ہم نے اصلاح کو کیا سمجھ لیا معلوم؟ صرف
کہ بچوں کی اصلاح کب ہو جاتی ہے؟ جب باپ چپل اٹھا کے مارے اور چپل سیدھے جا کے پیٹھ پہ بیچ میں لگے، مطلب اصلاح ہو گئی اس کی، ماشاءاللہ کیا مارتے ہیں نا، اصلاح ہو گئی۔ مار سے اگر اصلاح ہو جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ کر کے بتا دیتے، مدینے کے بچوں کو مار پیٹ کر کے بتا دیتے کہ ہاں یہ طریقہ ہے بچوں کی اصلاح کا، کان کے پیچھے کنکر رکھ کے دبانا، مرغا بنانا، سزائیں دینا، دھوپ میں کھڑا کرنا، شرٹ اتار کے گھر سے باہر اکال دینا، چپل سے مارنا، بیلٹ سے مارنا، یہ سب کر کے اصلاح کریں گے، ایسی اصلاح کبھی نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ یہ فرعون کی سنت ہو سکتی ہے، انبیاؤں کی بھی سنت نہیں ہے، اور صحابہ نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا کبھی۔ یہ کیا لگایا ہم، پورا معاشرہ ایسا بن گیا۔ اب کیسے سماج کی اصلاح ہوں گی؟ نوجوان کب آپ کی بات کو سنیں گا؟ تو پہلے آپ سے گزارش کروں ایک دوسرے سے سب بات کرنے والے بن جاؤ۔ بیوی میں کوئی خرابی دکھ رہی ہے، برائی دکھ رہی ہے تو بات کرو، بیگم ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اب یہ نہیں چلے گا میں کیا بھیج دوں گا، یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ اصلاح کی بات ہو رہی ہے نا، تو اصلاح کے ڈھنگ سے ہوں گی، تو ڈسکشن چالو ہوں گا، بیٹا بیوی یہ کیوں ہو رہا ہے بیگم، میں نے ایسا دیکھا، کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں دیکھ لیا؟ آپ ہو سکتا کچھ اور کرنا چاہ رہے ہو کہ میں دور سے دیکھا تو شاید ہوتا ہے مسٹیک۔ بچے کو آپ نے دیکھا تو آپ کہے کہ مجھے ایسا لگا آپ تمباکو کھا رہے تھے، لیکن میں امید کرتا ہوں منہ میں کچھ ہوگا، آپ نے تھوک دیا، میں تو نہیں امید کرتا ہوں ایسے ہوں گے۔ یہ اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے، مطلب بچوں کو مار کے مقابلے میں معصوم سوال کرو، ان سے محبت کا رشتہ رکھو، ڈر کا نہیں کہ وہ صرف آپ کے سوال سے پگھل جائے کہ غلطی تو ہوئی میرے سے، میرے باپ نے دیکھا پھر بھی دیکھو مجھے اچھے سے بولا، اگلی بار اب میں نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ، سمجھ رہے آپ؟ وہ رشتہ بنانے۔ تو یہ ہوا عوام۔ خواص سے بھی گزارش کروں گا، جماعت کے ذمہ داران اور انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں نا بہت ساری جگہ، ان کے ذمہ داران سے آپ لوگ بھی ایک دوسرے سے بات کرو بھائی، آپ کا بھی ایک دوسرے سے بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے اختلاف ہی امت کا اختلاف بنتے ہیں۔ تو کیوں نہ ڈسکشنز کریں بیٹھ کر؟ دیکھیں اسلام معاشرے کی بات ہو رہی نا، تو تمباکو کھائے کسی بھی جماعت کا ہو غلطی ہے نا، نشہ کرے کسی بھی جماعت کو غلطی ہے نا، سود لے کسی بھی جماعت کو غلطی ہے نا، لڑکی بھگا کے لے جائے یا بھگا کے لائے کسی بھی جماعت کو غلطی ہے نا، کہنے کسی کے پاس جائز ہے کسی کی لڑکی کو بھگانا، ان کے پاس جائز ہے نشہ کرنا، لو جتنا گانجا اور یہ کر سکتے کرو، ان کے پاس جوا حلال ہے تو کھیل رہا ہے جا کر، ہے کیا ایسا کچھ؟ تو اسلام معاشرے کا کون سا ٹاپک پوائنٹ ایسا ہے جو اختلاف کا پوائنٹ ہے؟ نہیں نشہ، ہمارے پاس تو سارے نشے جائز ہے یہ علاقے میں، نہیں ہماری جماعت بولتی ہے ہمارے مسلک میں نشے جائز ہے، کون بولتا؟ بیوقوفانہ بات ہے نا، جہیز کا نہیں لینا، کون سی جماعت بول رہی کہ جہیز لو، جہیز لینا چاہیے، جہیز دینا چاہیے، کوئی تحریک چل نہیں، سب بولے غلط ہے۔ پھر آپ بھی تو ڈسکس کرو ایک دوسرے سے، پوائنٹس بیٹھو ڈسکس کرو ہمارے سماج میں کیا چل رہا ہے، مسلم نوجوان کہاں جا رہا ہے، چاہے کسی مسلک، کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی فکر سے تعلق رکھتا ہے انسان، بات تو کرو ایک دوسرے سے۔ تو ڈسکشن بھی نہیں ہو رہا ہے، تو تنظیمی لیول پہ بات نہیں ہو رہی، گھر کے لیول پہ بات نہیں ہو رہی، اور سب چاہ رہے اسلامی معاشرہ ہو جائے، مطلب نہ موسم دیکھا گیا، نہ زمین کو نرم کیا گیا، اور سب بول رہے جھاڑ کیسے لگائیں گے، یہ جھاڑ کبھی نہیں آنے والا، اصلاح معاشرہ قیامت تک نہیں ہونے والی۔ تو یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے، یہ پوائنٹ نہیں، حالانکہ یہ زمین کو نرم کرنے والی بات ہے۔ اصلاح معاشرہ کیوں نہیں ہو پا رہی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات نہیں کر پاتے ایک دوسرے سے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تعلیم کا کم ہونا، چلیے الحمدللہ آپ کے علاقے میں پتہ چلا تعلیم اچھی ہے، بچیاں بھی تعلیم حاصل کرتے، لڑکے لڑکیاں، مسلم بھی تعلیم حاصل کرتے، نان مسلم بھی کر رہے ہیں، لیکن اکثر جگہ انڈیا میں حال ایسا نہیں ہے۔ تو تعلیم میں آگے بڑھنا ضروری ہے نہیں ضروری؟ ضروری ہے۔ اسباب کی بات ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے، سبب اختیار کرنا۔ تو دنیا کے اندر آج پستی سے نکل کے بلندی پہ جانے کا سبب کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ غربت سے نکل کے مالداری پہ جانے، مالداری کی طرف جانے کے لیے اللہ نے کون سے سبب بنائے، ذریعے بنائے؟ وہ یہ تعلیم ہے۔ تعلیم پہ ڈسکشن ہونا چاہیے، تو کل جماعتی میٹنگ ہونا چاہیے، تو ساری تنظیمیں آئیں اس کے لیے بات کریں، سارے لوگ بتائیں اس کے بارے میں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تاکہ مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسکول بھی جائے، مدرسے بھی جائے، یا مکتب بھی جائے، عربی بھی سیکھے، اور دنیاوی علوم فن جو بھی ہوتے ہیں اسکلز سیکھے وہ۔ تو یہ ڈسکشن ضروری ہے۔ تو اب اصلاح معاشرے کی بات کرنا ہے یا گھر کی اصلاح کی بات کرنا ہے؟ بات چیت کرنا ضروری ہے ایک دوسرے سے، وارتالاب، ڈسکشن، ٹاک، تو ایسا بات کرنے کا مطلب ایک دوسرے گھورتے ہوئے دیکھ کر نہیں، سمجھ رہے نا، ایک محبت والے جذبے سے۔ ایک عجیب بات ہے، دو بے دین لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے، میں کسی بھی تنظیم آ رہا ہوں، ایک عام بات بول رہا ہوں، غور کرو اس میں، دو بے دین لوگ مل رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا چل رہا ہے، کیا یہ دو بے دین لوگ ہیں۔ دو دیندار لوگ مل رہے تو صرف دور سے دیکھ رہے اور ایسے نکلتے جا رہے، کیوں؟ تو سلام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا، تو مسئلہ یہاں بھی ہے۔ تو کسی کو سلام کرنے سے اس کا وہ حق پہ ہو جاتا اور میں باطل ہوتا، تو اس نے پہلے کرنا چاہیے مجھے۔ تو دو دیندار لوگ گھور رہے ہیں ایک دوسرے کو، صرف سلام ابھی کوئی نہیں کر رہا، جواب ابھی کوئی نہیں دے رہا، بات ابھی کوئی نہیں کر رہا، وہ چھوٹا ہے نا، اس نے کرنا پہلے، وہ فلاں ہے نا۔ پھر کیا میسج اور کیا پیغام دے رہے ہیں آپ لوگ تنظیمیں اور جماعتیں مل کر؟ کیسے اصلاح معاشرہ ہوگا، کیسے امت آگے بڑھیں گی؟ تو امت کے زوال کی وجہ کہ ہم تو نہیں بن جا رہے خود، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ تو اصلاح معاشرے کا ٹاپک
جب تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے، لاگو نہیں کر سکے، بات کر کے کوئی فائدہ نہیں. ورنہ آپ نے 50 پروگرام آج تک سنے ہوں گے، 100 مرتبہ آن لائن آپ سن رہے ہوں گے، ہر عالم جمعہ کے خطبے میں بات کر رہا ہوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ جس کو بولتے ہیں نا آن گراؤنڈ کیوں نہیں ہو رہا. بات چیت ہو رہی کہ بھائی ہم کو ایک نیم کا جھاڑ لگانا ہے، لیکن جھاڑ لگ کیوں نہیں رہا. آخر میں ڈسکشن بہت ہوا، پورا خطبہ ہوگا نیم کا جھاڑ لگانا چاہیے، جھاڑ لگانا چاہیے، ہم لگائیں گے نیم کا جھاڑ. اب 2 مہینے کیوں نہیں لگا؟ تو بولے جھاڑ ہی نہیں لگایا کسی نے اب تک. نیم کیا ہوتا معلوم ہی نہیں ہم کو اب تک، کون سی زمین میں لگتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو لا کے لگانا چاہیے تھا نا، تیرے کو بتا، تو نے سنا نا خطبہ، میرے سے کیوں امید کر رہا. یہ سب ہو رہا آخر کار، لیکن عمل تو نہیں ہوا. نیم کا جھاڑ تو لگایا نہیں، لیکن اب ہے ہائی ٹائم ہے، بہت ہو گیا. امت جس بدحالی سے گزر رہی ہے اس کو بیان بھی نہیں کیا سکتا. انڈیا کے اندر، ہندوستان میں 5 مائنورٹیز ہیں، اقلیتیں بولتے ہیں. اقلیتیں مسلمان، سکھ، عیسائی، جین اور بدھ. یہ کتنے اقلیتیں ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا میں 5 کو اقلیتیں مانا گیا ہے. اقلیت کے اندر ہماری تعداد ہے 14.2. اقلیت میں نہیں، پورے ملک میں ہماری تعداد ہے 14.2% حکومتی اعتبار سے. غیر حکومتی ادارے کہتے ہیں 22 سے لے کر 25% مسلمانوں کی آبادی اس ملک میں ہے. لیکن چلو حکومتی اداروں کی بات مانتے، جو 2011 کا سینسس ہوا تھا تو اس کے مطابق ہو گیا 14.2%. ٹھیک. ہمارے سکھ بھائی جو ہے وہ 2% یا 2% سے کم ہے، 1.7%. ہمارے عیسائی بھائی 2%. ہمارے جین بھائی 0.5%. اور بدھ جو ہے یاد رکھیں 3%. تو ہماری اقلیت کے اعتبار سے، جو انڈیا میں ہم لوگ بستے ہیں مسلمان، اقلیت کے اعتبار سے اتنی بڑی اقلیت ہے کہ بڑے بڑے ملک کو ملا کر بھی ہم کو ہمارے برابر نہیں ہو سکتے. جیسا پورا خلیج، گلف، 6 ملک بھی ملا لے تو ہندوستان کے مسلمان ان کے پورے ملکوں کی تعداد سے زیادہ ہماری آبادی ہے. مطلب مسلمان اس ملک میں تو اقلیت ہے، لیکن یہ اقلیت بھی اتنی بڑی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مائنورٹی یا اقلیت دنیا کی سب سے بڑی میجورٹی ہے. مطلب اتنی تعداد میں کسی دنیا میں، کسی ملک میں اقلیت نہیں بستی ہے کہ مطلب 30 کروڑ اقلیت. 30 کروڑ لے تو کئی ملکوں کی آبادی، پورے یورپ کی آبادی ہوں گی 30 کروڑ. امریکہ کی آبادی جو ہے وہ 30 کروڑ ہے ٹوٹل. تو ہم خالی اقلیت میں 30 کروڑ ہے بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر. اندازہ لگاؤ، ہے نا اتنا. چلو اب سوال کرتا ہوں، اسلام معاشرے کی بات ہو رہی ہے. عیسائیوں کو لے لو. عیسائیوں سے کیوں شروع کر رہا ہوں؟ تعلیم کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں ترقی کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں سے چالو کر رہا ہوں. عیسائیوں نے 250 سے زیادہ یونیورسٹیاں بنائی ہیں. کتنے فیصد لوگ ہیں وہ؟ 2%. یونیورسٹیاں کتنی ہوئی؟ 250 سے زیادہ. اسکول وہ تو بتا بھی نہیں سکتا میں. آپ کے علاقے میں کوئی نہ کوئی سینٹ والا اسکول ہوں گا نا، سینٹ فلاں، سینٹ فلاں آگے ہوتے ہیں نا. مطلب وہ ان کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو سینٹ کہتے ہیں. وہ تو سینٹ، اس کو ST لکھتے شارٹ فارم میں، سینٹ فرانسسکو فلاں، سینٹ فلاں، سینٹ فلاں ہوتا ہے نا، سینٹ مائیکل. اسکولس کے نام ہوتے ہیں نا، ہوں گے نا کوئی نہ کوئی. یا کم از کم آپ کے بچے جن اچھے دواخانوں میں پیدا ہوں گے اس کا نام میری وغیرہ کچھ تو ہوگا نا، اس کا آس پاس ہوں گے نا ایسے دواخانے جو عیسائی بھائی چلا رہے. وہ تو صرف 2 خاندان رہتے ہیں آپ کے شہر میں، لیکن پورے مسلمانوں کے بچے ان کے پاس ہی پیدا ہوتے، چونکہ سب سے کم داموں میں سب سے اچھے ڈاکٹرز رکھے ہوں گے انہوں نے. آپ کے پاس نہیں تو پڑوسی میں چل جائیے، تھوڑا سا دوسرے ڈسٹرکٹ میں لائیں گے آپ. تو 2% لوگ ہیں، 250 سے زیادہ یونیورسٹی چلاتے ہیں اور ہر علاقے میں اسکول چلاتے ہیں. ہر علاقہ، چھوٹا اور بڑا علاقہ، اس سے سائز سے کوئی فرق نہیں. چلیے آئیے سکھ بھائیوں کو لیتے ہیں. ہمارے 1.7%، یہ 40 سے زیادہ یونیورسٹیاں چلاتے ہیں. ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کو تو ضرورت بھی نہیں اتنی یونیورسٹیز کی. 40 زیادہ یونیورسٹی چلا رہے ہیں. جین بھائی ہمارے 23 سے 24 یونیورسٹیز چلا رہے ہیں. تعداد 0.5%، مطلب 1% بھی نہیں ہے، آدھا فیصد انڈیا کی آبادی کا. 75 لاکھ یونیورسٹی چلا رہے ہیں. مسلمان کتنی یونیورسٹی چلے معلوم؟ 4. 2 آزادی سے پہلے بنے، 2 آزادی کے بعد بنے. تعداد کتنی؟ 14.2%. اور بولنے کی بھی ضرورت نہیں، سر سید احمد خان ڈال کے چلے گئے بس. ایک اسی میں فخر ہے ہم کو کہ وہ ٹاپ یونیورسٹیز میں سے انڈیا کی ہو. ٹھیک ہے نا، ہے بس خوش ہے اس پہ آپ کہ نمبر 1 ہمارا پلیٹ اس کے بعد ہونا ہی نہیں ہم نے کہیں بھی دور دور تک. یہ ہمارا مشن ہے ہماری زندگی میں جینے کا. 14% کے حساب سے اگر 1000 یونیورسٹی انڈیا میں ہے تو ہماری کتنی یونیورسٹی ہونا چاہتے؟ 140 ہونا چاہیے تھا نا. 14% ہے نا. یہ لوگ کیوں آگے اس میں؟ اسکول، اب تو اسکول کالجز تو گنا بھی نہیں میں نے ابھی. ہم تو ہمارے 1-2 اسکولوں پہ خوش ہے کہ اس نے چلا لیا، اس نے چلا لیا. ارے ان کے اسکول کے تجربات دیکھو، 200 سال پرانے اسکول چلا رہے ہوں. بہرحال خیر چھوڑیں، ڈیموٹیویٹ کرنا مقصد نہیں ہے. موٹیویٹ کرنا مقصد ہے، ابھارنا مقصد ہے کہ غور و فکر کر کے آگے بڑھو. پستی مت، زیادہ سوچ میں مت لا رہے ہم تو نہیں کر سکے، ایسا نہیں ہے مقصد. یاد رکھیں
تو بہرحال اصلاح معاشرہ کے لیے ہم کو کچھ ایکٹیویزم کرنا پڑے گا، عملی میدان میں اترنا پڑے گا. باتیں بہت ہو اور کرتے رہ سکتے ہیں ہم، لیکن اسے فائدہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس فکر کے ساتھ بیٹھیے، اس فکر کے ساتھ ہم سننے کی اور سمجھنے کی بہرحال کوشش کریں. بچوں کی تربیت، گھر والوں کی تربیت، یہ میرا اور آپ کا سب کا ذمہ ہے. لیکن افسوس کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کے دور میں بچوں کو ہم نے کیمرہ مین بنا دیا. ہم اس ریل کے ہیرو ہیں. میں گھومنے جاتا ہوں، میرے بچے میری فوٹویں نکال رہے ہیں، کوئی کھڑی والی آڑی والی ہے نا، لینڈسکیپ پورٹریٹ، ایسا لے بیٹا چلتے ہوئے. میرے کو تو 2 کیمرہ مین 2 بچے میرے ساتھ. گھومنے گیا میں بیوی کے ساتھ، لیکن میرے گھومنے زیادہ میرے کو دوسروں کو بتانے کی فکر ہے. بچے بھی وہی سب چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو بچے بڑوں سے وہ سیکھتے. یاد رکھیں، کیونکہ بچوں کا مزاج کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بچے وہ کام نہیں کرتے جو ان سے کہا جاتا ہے کرو، بچے وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ ہیومن چائلڈ سائیکولوجی ہوتی ہے، انسانی نفسیات بولتے ہیں اس کو. اور بچے کی نفسیات ایسی ہوتی ہے، باپ بولیں گا بیٹا تھوکتے ہوئے تمباکو کھانا غلط ہے بیٹا، اچھی بات نہیں، تو بیٹا بولیں گا باپ کی بات سننے کی ہے، عمل کرنے کی نہیں، چونکہ وہ کھاتے کھاتے بولتے ہیں ہم کو. تو میں بھی اپنے بچوں کو کھاتے کھاتے بولوں گا یہ کرنا غلط ہے بیٹا. یا ہو سکتا پیتے پیتے بولوں گا، دھواں اڑاتے اڑاتے بولوں گا، حقہ چلاتے چلاتے بولوں گا یہ غلط ہے. تو پھر آپ بولیں گے میں نے اتنا بولا، اس کو زندگی بھر سنا کیوں نہیں؟ آپ نے عمل نہیں کیا. ایکچولی آپ کیا کر رہے ہیں؟ غلط نہیں بڑے، میں تو ڈوب گیا اس میں، برباد ہو گئی. تم نہیں کرنا یہ، لیکن وہ کبھی نہیں سنیں گا، وہ وہی کریں گا. چونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ ان سے کہتے ہیں، بچے وہ کرتے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو ہمارے بڑوں کو بچے کیا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ذمہ داروں کو آپس میں لڑتے اور اختلاف کرتے ہوئے. گھر کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ماں باپ کو سوشل میڈیا پہ غرق دیکھ رہے ہیں. تو بچے کہیں کی نہیں رہ رہے. یاد رکھیں. تو نوجوان نسل کو کیا کوشش کریں گے، کیا برا بول کے کریں گے، کیا ان کو نمونے نہیں دکھ رہے، آئیڈیل نہیں دکھ رہے. چلیے پہلا پوائنٹ جہاں سے ہم شروع کریں گے، سماج کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، وہ یہ یاد رکھیں جو کہ پچھلے تقریر کا تقریباً اس میں ہو چکی باتیں، بس اب سرسری رکھوں گا. وہ یہ عقیدے کی اصلاح اور نماز کی پابندی. معاشرے کی اصلاح یہیں سے شروع ہوتی ہے. جب تک انسان رب کے سامنے جھکنے والا نہ ہو، اپنے رب کو پہچاننے والا نہ ہو، توحید ایک اللہ کو ماننے والا نہ ہو، اس کے سامنے جھکنے والا نہ ہو، تو کسی قسم کی اصلاح نہیں ہو سکتی. آپ دنیا کے اندر ترقی کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ جائے، اللہ کی مدد نہ ہو تو حال یہودیوں کے جیسا ہوتا ہے کہ ہر صدی میں آزمائے جاتے ہیں. ترقی کے اعتبار سے سب سے آگے قوم ہے، مال کے اعتبار سے پورے دنیا کا پیسہ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ہر صدی میں اللہ ان کو عذاب دیتا ہے اور آزماتا. قرآن میں اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے. کیوں کر رہا ہے اللہ ایسا؟ اس لیے کہ اپنے رب کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. تو ترقی مادی ترقی اصل ترقی نہیں ہے. رب کے سامنے جھکتے ہوئے مادی ترقی کرو آپ، یہ کامیابی ہے. اور رب کے سامنے نہ جھکتے ہوئے کرو گے تو یہ تکبر ہے. اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں تو آگے بڑھائیں گا لیکن ذلیل و رسوا کریں گا. آپ سمجھیں اس بات کو. تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک اللہ کو ماننا جیسے اس کے ماننے کا حق ہے، شرک نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. پہلے اس میں کافی ڈیٹیل میں آ گیا، اس لیے میں اس میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اور نماز کی پابندی، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. علماء کے کئی فتاوی میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ کہ جو توحید پر نہ ہو، نماز نہ قائم کرتا ہو، تو اس کے روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی قبول نہیں ہوتا ہے. چونکہ باقی تو چیزیں کنڈیشنل ہے. روزہ سال میں ایک بار آتا ہے اور وہ بھی صحت ہے تو رکھنا ہے، سفر میں نہیں تو رکھنا ہے، ورنہ اس کو بھی پھر آپ کو بعد میں قضا کرنا ہے. زکوٰۃ مال ہے تو دینا ہے، نہیں ہے تو ختم. حج مال ہے تو جانا، نہیں تو ختم. تو یہ کنڈیشنل عبادت ہے. لیکن نماز اور توحید انکنڈیشنل. مطلب جب تک میرا دماغ چلتا رہے گا، میں توحید پر رہوں گا، شرک نہیں کروں گا اور عبادت نماز کرتے رہوں گا. چاہے کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں میں کرنا ہے. لیکن اگر عقل اور شعور میں ہے تو پڑھنا ہے. ہوتا ہے نا آدمی جیسا کہ بیڈ پر ہے، ہاتھ پیر نہیں چل رہے یا علاج چالو، ہاتھ پیر ہلا نہیں سکتا تو اشاروں میں پڑھنا ہے پھر. لیکن نماز چھوٹتی ہے کہ نہیں؟ انکنڈیشنلی 2 چیزیں چلیں گی. اب یہ 2 چیزوں میں سب سے زیادہ کمی ہے ہماری. پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئیں گی؟ اصلاح معاشرہ کیسے ہو پائیں گی؟ جو آدمی پابند نہیں ہے اپنے رب کے در پہ جانے کا تو کیسے وہ اصلاح کر لیں گا؟ چونکہ اس کو کوئی چیز کی عادت نہیں ہے، نظم کی عادت نہیں ہے. نماز کو جانے والے آدمی کو نظم ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے اس کے پاس. بہت سے لوگ بولتے ہیں ٹائم ٹیبل میرے سے فالو نہیں ہوتا، وقت پہ جو جاب پہ نہیں پہنچ پاتا. بچے بولتے ہیں ہم لوگ پڑھائی ٹائم پہ کر نہیں پاتے، ختم نہیں کر پاتے. تو اس کا حل میں آپ کو دوں گا. جو آپ چاہتے ہیں کہ وقت پہ جگہ پہنچے، وقت کی پابندی کرے، وقت کی اہمیت آئے، کوشش کرے کہ تکبیر اولیٰ میں نماز کے اندر کھڑے رہے. تو آپ کو وقت کی پابندی خود بخود، آفس بھی ٹائم پہ جانے لگیں، ساری چیزیں ہونے لگیں. سسٹم لائف کے اندر ایک چینج آتا ہے، نظم اور ضبط آتا ہے. یاد رکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے. یاد رکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز یہ کرنا ہے. یاد رکھیں، تفصیلات چونکہ آ چکی ہے اس لیے اب اور آگے نہیں جائیں گے. دوسرا نقطہ یاد رکھیے، وہ یہ یاد رکھیے اصلاح معاشرے کے اندر جو اہم ہے، چونکہ اس سے امت مسلمہ کے مال، دولت، عزت، آبرو اور بڑے مسائل کا تعلق ہے، اس لیے اس کو یہاں رکھ رہا ہوں سیکنڈ نمبر پر. وہ کیا ہے؟ شادی سنت کے مطابق ہو. مال بھی جاتا ہے، دولت بھی جاتا ہے، بچیوں کی شادی نہ ہو تو عزت آبرو بھی جاتی ہے. اور شادی کیوں نہیں ہو رہی آپ سب کو پتہ ہے.
بچے بھی اویلیبل ہیں، بچیاں بھی ہیں، مطلب لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں. شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ غیر شرعی نکاح کرنے کے چکر میں شادیاں مہنگی، مشکل، ان امیجنیبل، سوچ بھی نہیں پا رہا آدمی کہ شادی کرے تو کیسے کرے. 15 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ لائے کہاں سے؟ تو یہ سب ہو رہا ہے. اس لیے اس کو میں نے سیکنڈ پوائنٹ رکھا. چونکہ ہمارا مال ہم کما رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اپنی تقریروں میں کہ مسلمانوں کے جینے کے کچھ ہی نکات ہیں جس کی وجہ سے وہ جی رہے ہیں. پہلا، کھانے کے لیے جی رہے ہیں. برا مت لگنے دیجیے، مقصد یہ ہے. دعوتوں میں دیکھیے ایسا کھا رہے ہیں ایسا کھا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے 4 دن سے کھانا کھا کے نہیں آتا ہے. مطلب کھانے کے لیے جی رہے ہیں، جینے کے لیے نہیں کھا رہے. پہلا کھانے کے لیے جی رہے. دوسرا، زندگی کا ایم ہے گھر بن جائے، بس ایک گھر ہو جائے خود کا. اس کے بعد اگر پیسہ بچ جائے تو پھر اور ایک اچھی شادی ہو جائے. یہ ایم ہے، اچھا کھانا، ایک گھر اور شادی. اس کے بعد اگر کوئی پرائرٹی ہے تو پھر حج وغیرہ چل جائیں گے، پیسہ بچ گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ 3 مقصد کے لیے جی رہا انسان. کھانا ہے اور اس کے لیے ظاہر سے کمانا ہے، پھر ساری چیزیں اس کے لیے کرنی کی جا رہی ہے. ایک اچھا گھر بنانا ہے، گھر بن گیا تو اچیومنٹ ہو گیا، کامیاب ہو گیا. اور شادی اچھی ہوگی مطلب ساری ذمہ داریاں ادا ہو گئی میری. تو اب میں آزاد ہو گیا، اب حج کو جاؤں گا، یہ کروں. مطلب ہمارے حج کو بھی روک دیا ہماری شادیوں نے. دیکھو سنت کے مطابق نہیں کرنے سے حج کو بھی نہیں جا پا رہا، چونکہ 5 لاکھ جمع ہے لیکن حج نہیں جا سکتا. کیوں؟ بچی کے پھر نکاح نہیں ہوگا نا، اور اس سے جو بےحائی برائیاں پھیلیں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر رکنا ہے بیچارے. تو کئی چیزوں کا مسئلہ ہے. کئی ماں باپ بھکاری بن گئے. کیوں؟ شادی کرنا تو پیسے نہیں تو بھیک منگی بھی آ گئی. کئی ماں باپ شادی نہیں کر پا رہے تو وہ بیٹیوں سے کہہ رہے کہ جو لڑکا پسند ہے لا کے بتا دو، اس کے گھر والوں کو پسند ہے تو ہم بیاہ دیں گے، تم چل جاؤ. برائیاں پھیل رہی ہیں. کئی لڑکیاں نا امید ہو جا رہی ہے کہ مسلم سماج میں مجھے ایسا لڑکا ملے گا لہٰذا میں چلے جاتی ہوں دوسرے سماج میں، اللہ معاف کرنے والے. چلو تو وہ تو دکھ کے آ رہا، وہ بھاگ کے چلے گی. یہ نہیں دکھ رہا کیوں، سوال نہیں دکھ رہا کیوں گئی. خالی اس کو کوسنے سے کچھ نہیں ہونے والا. تم نے کیا غلطی کی وہ بھی جاننا ہے. بچے نے غلطی کی تو یہ بھی دیکھو میری غلطی بھی تو نہیں کہ اس میں کوئی، یہ بھی اصل. تو نکاح سنت کے مطابق. آج نکاح سنت کے مطابق نہیں ہونے سے بڑے مسائل. اگر نکاح سنت کے مطابق ہونے لگے جو کہ سستے اور آسان ہوں گے، اس سے امت کو پہلا فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگے گا. میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ کو بات سمجھنا ہے تو سمجھ لیجئے. چونکہ آپ کا تو علاقہ چھوٹا ہے تھوڑا سا، لیکن سمجھو ایک تھوڑا سا تعلقہ لیول کا ایک علاقہ ہو جس کے اندر مسلمانوں کی سمجھ لیجئے 2 سے 5 لاکھ کی پاپولیشن ہے. 2 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک کی آبادی ہے. اب سمجھ لیجئے 5 لاکھ کی آبادی والے ایک تعلقہ پلیس پر یا ڈسٹرکٹ لیول پہ تو اور بھی آبادیاں زیادہ ہوتی، 10-10 لاکھ کی بھی آبادیاں کہیں ماشاء اللہ. تو 5 لاکھ مسلمانوں میں سے 1 لاکھ لڑکے اور لڑکیوں کی شادی ہونا باقی ہے. ہوں گے نا اتنے تو ینگس بچے، نوجوان 30-40-50% ہوتے ہیں ایک امت کے نوجوان بچے، ہے نا. تو اتنے بچوں کی شادی ہونا باقی. تو 1 لاکھ لڑکیوں کی شادی ہونا ہے تو 1 لاکھ لڑکے چاہیے، ان کو دونوں کی شادی ہونا ہے. اب سمجھ لیجیے امت مسلمہ 1 لاکھ لڑکے اور 1 لاکھ لڑکیاں دونوں مل کر ایک شادی میں 2-2 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. کتنے لاکھ؟ 2-2 لاکھ. مطلب لڑکے والا 2 لاکھ لڑکی والا 2 لاکھ. یہ تو سمجھو کیا غریب کی شادی ہے. 2 لاکھ والی شادی تو غریب کی ہوں گی نا. کیوں تو ہال کے کرائے 25-25 ہزار ہے. شادی کا جوڑا جو ہے شادی کا 25,000 کا، ولیمے کا 50,000 کا ہے. اور باقی چیزیں تو کھانا وغیرہ اسٹارٹر ہے، یہ ہے وہ سب لگا لے آپ کا. چونکہ آپ کا مزاج بھی میں سمجھتا ہوں آپ کی جو بڑا شہر ہے اس اسٹیٹ کا، اس مزاج سے میچ ہوتا ہوں گا. کھانے پینے سے بالکل جو ہے نا اس ٹائپ سے، اتنے کھانے ہونا، اتنے میٹھے ہونا، ایسا فلاں ہونا، یہ ہونا، ضیافت وغیرہ. تو 2 لاکھ تو غریب والی شادی ہے. 5 لاکھ خرچ کرتے ہوں گے ایوریج. مطلب کوئی 50 لاکھ خرچ کر رہا، کوئی 10 لاکھ کر رہا، کوئی 2، لیکن ایوریج تو چلو 5 لاکھ لڑکا خرچ کر رہا اور 5 لاکھ لڑکی. تو کتنا خرچ ہو رہا معلوم؟ 10 لاکھ ایک شادی میں. تو اگر 2 لاکھ شادیاں ہو رہی جس کے اندر 5 لاکھ یہ خرچ کرا، 5 لاکھ وہ خرچ کرا، مطلب 10 لاکھ ہے. تو کتنا پیسہ خرچ کرے معلوم؟ کتنا پیسہ خرچ کر رہے؟ لگاؤ. 2 لاکھ ضرب 10 لاکھ مطلب 20,000 کروڑ روپیہ خرچ ہونے والا صرف شادی میں. 2 لاکھ لوگ کر رہے ہیں، 10 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے. تو 2 لاکھ کو ضرب کرو 10 لاکھ سے، 20,000 کروڑ روپیہ اس میں جانے والا. کس میں؟ صرف شادی میں. یہ کتنا پیسہ ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ بہت پیسہ ہوتا ہے. یہ اتنا پیسہ ہے کہ انڈیا کی کمپنی بھی اتنی بڑی نہیں 20,000 کروڑ کی. یہ اگر پیسہ صرف جمع ہو کے صحیح جگہ لگنا چھوڑ جائے تو مسجد اور مدرسوں کو سینچوریز، آنے والے صدیوں تک چندوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. چونکہ ایک شادی کے خرچے میں زمین لے لیے. اگلے والے آدمی نے کہا کہ میرے شادی خرچے سے مسجد کی تعمیر کر دو. اگلے آدمی نے کہا خرچہ 1 سال کا میری طرف سے. مسجد تو یوں کھڑی ہوگی. آپ کہاں بھیک مانگنا ہے آپ کو مسجد کے لیے؟ کہاں لوگوں کو حدیثیں سنانا ہے اللہ کے راہ میں گھر بنانے کا ثواب یہ کہ اللہ تمہارا گھر جنت میں بنائے گا. پیسہ اس کا تو آلریڈی یہ بولا کہاں لگانا ہے بتاؤ.
یہ ہوتا ہے صحیح جگہ پیسہ نہیں خرچ کرنے دیا، یہ تو ہوا مالی۔ اب عزت کا جو نقصان ہوتا ہے، روحانی نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ جب نکاح دیر سے ہوتے ہیں تو لڑکوں میں برائیاں پھیلتی، لڑکیوں میں برائیاں پھیلتی، جس کے نتیجے افیئرس، بھاگ کر نکاح کرنا، بھگا کر نکاح کرنا، غیر مسلم سے نکاح کرنا، بغیر نکاح کی زندگی گزارنا، زنا کا کرنا، آنکھوں کی پابندی نہیں ہونا، پردے کا نہیں ہونا، شرمگاہ کا کھلنا، ولد الزنا، ایسے بچوں کا پیدا ہونا جس کے شادی نہیں ہوئی، والدین کی لیو ان ریلیشن شپ میں رہنا، یہ سب عام ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ کوس رہے مرے ان کی بچی بھاگ کر گئی، لیکن کیوں بھاگی اس پہ اسے ڈسکشن نہیں کریں گے کبھی۔ میں اس کی وجہ تھا کیونکہ میں اپنی شادیوں میں خرچ کرتا تھا، میرے کو دیکھ کے آپ نے خرچ کرنا شروع کیا، نتیجہ اس بچے کی شادی نہیں ہو پائی چونکہ وہ غریب گھر سے تھی۔ سمجھ رہے ہو اس بات؟ اس کا تعلق بہت سارے مسائل سے۔ اب ہمارے پاس شادی کا چلو پیسہ تو ایک مسئلہ ہے، پسند بھی ایک مسئلہ ہو گیا۔ پسند سمجھتے ہیں آپ؟ لڑکے کو لڑکی پسند نہیں آ رہی، لڑکی کو لڑکا پسند نہیں آ رہا، اف یا اللہ، چونکہ دونوں کے پسند کے پیمانے اتنے ہائی ہو گئے کہ لڑکے کو بڑے بڑا شادی کرنا، کیسی لڑکی چاہیے، تو بول رہا بس یہ فوٹو دیکھو میرے بٹوے میں ہے، ایسی ہونا۔ اب گھر والے بڑے بڑے، یہ تو ایک ہے پورا انڈیا سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ تو نہیں ملنے والی تم کو، اس کے جیسی ڈھونڈو، جاؤ چلو۔ اب لگ گئے ماں باپ، اس کے جیسی ہونا انہوں، کوئی بھی کافرہ، کوئی ایک سٹار ہے بیچاری، اس کے جیسی ان کو ہونا۔ یہ چوائس، یہ پسند کا طریقہ ہوتا ہے۔ دینداری، اخلاق، کردار کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ سمجھ رہے بات؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہو۔ لڑکوں کی نظروں میں چمک گئی کہ لڑکی ہونا تو کیسی ہونا، گوری لڑکی ہونا، ہوتا ہی نہیں ہوتا آپ کے پاس۔ وہ انگریز تو چلے گئے، کلر کا جو ہے آج تک وہ معاملہ چالو۔ اب ساؤتھ انڈیا میں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں گے یار گورا، یہاں تو اب کلر ڈارک ہونا چالو ہو رہا ہے، یہاں سے نیچے برا۔ سرد علاقوں میں لوگ کلر ان کے فیئر ہوتے ہیں، بالکل نیچرل ہے یہ، اور جو گرم علاقے ہوتے ہیں وہاں کلر فیئر نہیں ہوتے ان کے، جیسا پورا افریقہ دیکھ لیجیے، جب گرم علاقے ہیں بلیک ہوتے ہیں ان کے شیڈس، لیکن آپ دیکھیں ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے یوروپینس ہو گئے، رشینس ہو گئے، انڈیا کے اندر کشمیری ہو گئے، افغانی ہو گئے، گورے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تو وہ ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں، تو یہ تو نیچرل ہے نا، مطلب اس میں کچھ میرا دخل ہی نہیں نا۔ تو لڑکی ہونا کیسی ہونا؟ رنگ کا اثر، گوری لڑکی ہونا، اور دبلی پتلی ہونا، بلکہ ویٹ اسکیل پہ مانا جا رہا نہیں، بچی تو ٹھیک ہے لیکن 45 سے اوپر نہیں ہونا۔ 45 کیا؟ ہاں 45 کلو سے اوپر کا وزن نہیں ہونا اس کا۔ اوہو، کلر ایسا ہونا، ویٹ ایسا ہونا، بال ایسے ہونا، آنکھیں ایسی ہونا، دکھنے میں ایسی ہونا، چلو ٹھیک ہے مل گئی آخر میں۔ تو میں ایسے لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں، میرا ایک چیلنج ہے، میرا چیلنج یہ ہے سارے نوجوانوں کو جو ایسی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، اور ساری ماؤں کو جو اپنے لیے ایسی بہو ڈھونڈ رہی ہے، میں ان کو ایک چیلنج دیتا ہوں۔ کیا چیلنج ہے میرا؟ نکاح کے بعد ویسی بیٹی پیدا کر کے بتانا جیسی بہو ڈھونڈ رہے تھے یا جیسی بیوی ڈھونڈ رہے تھے۔ میرا چیلنج ہے یہ۔ اب شادی ہو گئی، بچی پیدا ہوئی، تو بچی کو کلر کو دیکھ کے دادا پہ چلے گئی۔ اب نہیں تو اللہ کی طرف سے نا، دوسروں کی بچی اللہ کی طرف سے نہیں تھی، ان کے تو کلر میں کیڑے نکالے آپ نے، اس کا کلر صحیح نہیں ہے، اس کے بال صحیح نہیں ہے، اس کا خط صحیح نہیں ہے، اس کا وزن صحیح نہیں ہے۔ اب آپ کی بچی بڑی ہو رہی تو ماشاء اللہ ہو گئی، کھاتے پیتے گھر سے ہے نا بھائی، تو ظاہر سی بات ہے اثر تو دکھیں گے نا۔ تو اب لوگ آ رہے بھائی نہیں اس کا وزن زیادہ ہو گیا، نہیں ایسی چنچل ہے، ایسا کام کرتی، تو ایسے کتنے اور بچے ایسے چنچل کام کرنے والی، پسند تو نہیں کیا نا، 45 سے اوپر جا رہا وزن تو اس وجہ سے بھی شادیاں نہیں ہو رہی۔ اسٹینڈرڈس خوبصورتی کے اپنے نکالے ہوئے ہم۔ اچھا عجیب حال ہے ماں باپ کا بھی، سنیں ماں باپ بھی سنیں، جو عورتیں جب بہو دیکھنے جاتی ہے تو اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے، اور جب بیٹی کی شادی کو جاتی ہے تو مزاج کیسا ہوتا ہے۔ بہو دیکھنے جاتی تو ایسا چلتی ہے سینہ تان کے، یہ بچی نہیں چلے گی، وزن زیادہ ہے، فلاں ہے، تمہارے جیسی ہوتی ہے نا ماں کے جیسی تو کر لیتے، چلو ریجیکٹ کرو اس کو، فلاں بچی نہیں چلے جائے۔ اور جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا، کوئی تو کر لے، کوئی تو کر لے، کوئی تو کر لے، اتنی چنچل ہے، دل کی خوبصورت ہے، سیرت کی اچھی ہے، فلاں ہے، تو ایسی کئی بیٹیاں ہو رہے ہیں نا۔ تو یہ دوغلا پن کیوں، یہ نفاق اور منافقت کیوں شادیوں کے معاملے میں، کہ بیٹی کے لیے تو ہاتھ جوڑ کے شادی کرنا چاہتے کسی سے بھی، اور بیٹوں کے لیے حور پری ڈھونڈنے کے چکر میں جا رہے ہیں۔ دینداری کو دیکھو، پہلی ترجیح دینداری کے بعد سب ٹھیک ہے۔ دینداری چھوڑ کے ہم سب کر رہے ہیں، دیکھو سب سے پہلے تو مالداری اور جہیز کی جو لعنت آ گئی شادیوں میں، تو بچی کی شادی تو باپ کرنے بیٹھا ہے، لیکن کوئی شادی کرنے والا نہیں ہے، چونکہ وہ 4-5 لاکھ روپے جو دینا ہے الگ سے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، وہ کیش طے ہوتا ہے، سونا کتنا دیں گے طے ہوتا ہے، بچے کو بائک کون سی ہونا طے ہوتا ہے، مطلب شادی نہیں ہوئی، بھکاری نمبر 1،
مطلب سماج کا سب سے بڑا بھکاری آیا تھا، لیکن یہ وائٹ کالر بھکاری ہے، مطلب عزت والا بھکاری۔ ایک دیکھو، ایک بھکاری ہوتا ہے ایک دم برے حال میں آتا، ہاتھ پیر بھی ٹوٹے ہوتے آپ دے دیتے۔ ایک بھکاری کو آپ نے دیکھے وائٹ کپڑا ڈال کے آتا ہے، اس کے کپڑے کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے اس نے اسٹارچ کرایا کہاں سے، میرے کپڑے کو تو ایسی اسٹارچ کبھی نہیں ہوتی، اور وہ آ کے بولتا مجھے بڑا دور جانا ہے 500 روپے، اب 50 پیسے دینے کو بھی شرم آتی ہے، اس کے حالات کو دیکھ کے آپ بولتے 50 روپے سے کم تو لینا بھی نہیں۔ تو یہ سب سے اسٹینڈرڈ بھکاری رہتے ہیں، جو آ کے پوری لسٹ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اچھا بیٹی کے ٹائم یہ رو رہے ہیں کتنا ظلم ہو رہا سماج میں، اور بیٹے کے ٹائم پہ لے رہی ہے ظلم کرنے والے۔ توڑو اس سائیکل کو، ختم کرو اس سسٹم کو، نکاحوں کو آسان کرو، اس سے پیسہ بچیں گا، عزتیں بچیں گی، نکاح عام ہو جائیں گی، ہر لڑکی کا نکاح ہوں گا، ہر لڑکے کا نکاح ہوں گا، سارے معاملات درست ہو جائیں گے، اور کئی مسائل امت کے آج ہی حل ہو سکتے ہیں۔ کوئی تیاری نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی شادی ہوتی ہے کیا؟ کچھ تو بھی دال میں کالا، اس لیے خاموشی میں شادی کر لی بغیر کھانے کے۔ لڑکا بولا میرے کو جہیز نہیں ہونا، نہیں ہم دیں گے، نہیں ہونا دیں گے، نہیں ہونا، اس میں کچھ تو بھی کمزوری لگ رہی، اس لیے جہیز نہیں لے رہا ہے، شادی مت کرو، اس سے پرابلم دکھ رہا ہے اس کے اندر، حکیم صاحب کے پاس پہلے بھیجو اس کو، پھر دیکھیں گے رشتے کا آگے کیا کرنا ہے۔ ایسا ہو رہا تو لڑکے والے بڑے بھائی دو لاؤ، دو کتنا دے دو، الزام آ جانا لڑکے پہ سیدھا، چونکہ دینے والے کو بھی دینے کا بڑا شوق ہے۔ میں تو مالدار سیٹ ہوں نا، لیکن غریب کا بھی تو سوچو، وہ کہاں سے دے گا لا کر؟ دوں گا میں اپنے داماد کو، ٹھیک ہے داماد رشتہ دار ہے، دو دینا ہے، شادی میں کیا ضروری ہے، کبھی بھی تو زندگی۔ اب بولیں گے ارے اچھا فیض نے نیا طریقہ بتایا، شادی مت دو بعد میں دو، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے تحفے تحائف تو دیتے نا، تو داماد بھی تو رشتہ دار ہے نا، تو اس کا حق کیوں ماروں گا میں؟ دینا ہے تو ایک الگ بات ہے، جتنے داماد ہیں سب کو دو۔ لیکن یہ جو طریقہ نکالنا جہیز کا بہت برا ہے، بڑے نقصانات ہیں، بڑے مسائل۔ اگر یہ مسئلے میں ہم سنت کو اختیار کر لیں گے نا، تو کئی پرابلمس امت کے ابھی سالو ہو سکتے ہیں۔ بٹ اب کرے کہاں، شروعات کون کرے؟ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ شروعات کہاں سے ہوگی؟ الزام کون برداشت کرے گا پہلا؟ کون فلاں کرے گا؟ تو بہرحال اللہ کے لیے اپنی نکاحوں کو آسان کرو۔ تیسرا پوائنٹ یاد رکھیے، وہ یہ انٹرسٹ، سود، یوسری، حرام خوری، پیسے میں پیسہ بڑھا کر لینا، یہ عموماً ہو چکا ہے۔ اور خاص طور سے امت مسلمہ کی خواتین اس میں خاص طور شامل ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ چٹی بولتے ہیں، اور گٹ، بچت گٹ بولتے ہیں مراٹھی میں ہمارے پاس، آپ کیا سنگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جو عورتیں ملتی ہیں، اللہ کی قسم کھا کے 30-40 عورتیں ملتی ہیں، پھر وہ پیسے جمع کرتی ہے 1000، پھر ایک عورت کو 30,000 کا لون دے دیتے ہیں، پھر اگلے اس نے لا کے دینا، جب تک لون واپس نہیں کی تو 1,000 روپے ہر مہینے زیادہ دیتے رہنا اس نے، تو 30,000 جب تک 1,000 آنا، پھر یہ 30 لوگ 1,000 بانٹ کے کھاتے رہتے اس کے۔ سنگ بولتے ہیں، سیلف ہیلپ گروپ بولتے ہیں اس کو۔ یہ تو عورتوں میں چل رہا ہے، مردوں میں بھی چل رہا ہے۔ سود جس سماج میں آتا ہے وہ سماج برباد ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے پھر اس کے بغیر کیا کریں؟ تو نظم بناؤ، سسٹم بناؤ، غریب لوگوں کو زکوٰۃ کا بیت المال بناؤ، مالدار لوگ غیر زکوٰۃ کا بیت المال بنا کے دوسرے کی مدد کرو، کرنا تو پڑے گا، کرنا تو پڑے گا۔ اگر آپ کے حل نہیں ہوتا، حکومت بولتی کہ سود لیے بغیر تم جی نہیں سکتے، تو ایک الگ بات ہے، مجبور ہو جاتے ہیں۔ حکومت کہاں بول رہی ہے آپ کو سود لیے بغیر مت جیو؟ یہ تو سود آپ اپنے آپشن سے لے رہے ہیں نا۔ بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، اس کو اور بڑھانا ہے، بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، اب تو کو اللہ کی لعنت لینا ہے، مطلب بڑھانے کے چکر میں سود پہ لے رہا ہے پیسہ، اب لعنت شروع ہو جاتی ہے، اب ڈاؤن فال۔ ہاں پیسہ تو بڑھ جائے گا، گاڑیاں بھی بڑھ جائیں گی، لیکن صحت گھٹ جائیں گی، اولاد بگڑ جائیں گی، سکون چلا جائیں گا، رحمت ختم ہو جائیں گی، برکت مٹ جائیں گی، عزت لٹ جائیں گی، یہ سب پرابلمس ہوتے ہیں اس کے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جب آپ پیسہ دیکھتے تو آپ اس کو ماپ سکتے، تو 1 لاکھ روپیہ سود پہ لیا، 10,000 دیا، لیکن 2 لاکھ کما لیا، تو ٹینجیبل بولتے ہیں انگلش میں، ماپ سکتے ہیں۔ لیکن نان ٹینجیبل چیز، اس کو ماپا نہیں جا سکتا، وہ برکت ہوتی ہے۔ برکت ماپ نہیں سکتے آپ، ذہنی سکون، بچوں کا اچھا نکلنا، نیند کا اطمینان سے آنا، بیماری کا نہیں ہونا، یہ برکتیں، اس کو ماپ تو نہیں سکتے کہ کتنا خوش ہے صحت کے اچھے ہونے سے، ماپ نہیں سکتے نا، یہ بھی تو دیکھو، تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا بولے، کس کو بولے؟ سود کتنی بڑی لعنت۔ اللہ نے مشرکین کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن قرآن میں سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اللہ اس کے رسول اعلان جنگ کرتے ہیں، اور سود خور لوگ جو سود کھاتے تھے روز قیامت ایسے اٹھیں گے جیسا شیطان ان کو چو کر گیا، پاگل باولے کے جیسے اٹھیں گے۔ یتخبط الشیطان من المس، قرآن نے کہا کہ ایسا جیسے شیطان چو کر گیا اس کو، پاگل پن، جنونی آدمی کے جیسا اٹھیں گے۔ دیکھیں آپ نے پاگل انسان وہ کیسا کرتا ہے، مجنون جنونی جس کو بولتے ہیں، ویسا اٹھیں گا روز قیامت۔ کیوں؟ سود لیتا تھا، سود ہم نے عام کر لیا۔ سود سے کوئی، جس کو کہتے ہیں سماج آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب سود کو ختم کرنا ہے تو کیا کریں؟ تو آپ کو غریب لوگوں کے لیے زکوٰۃ سے بیت المال بناؤ، جس کی وجہ سے ان کی بیماری ہے تو ان کو علاج کے لیے کچھ پیسہ ملے،
چھوٹے موٹے کلینکس بناؤ تاکہ اگلے زمانوں میں آگے 10-20 سال میں وہ بڑے دواخانے بنے، تاکہ غریب لوگوں کو زکوٰۃ کے مال کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جائے، اس سے بناؤ نظم۔ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو غیر زکاتی فنڈ جمع کرو اور ایک دوسرے کو دو اور لو بغیر سود کے، ہر مہینے جمع کرو 1,000 ہر آدمی نے کہ 50 لوگ 50,000 جمع ہو رہے، ایک وہ گروپ میں جو لوگ ہیں اس کو دو، اس سے واپس لے اس کو ختم، بس وہ چلتے رہیں گا نظم جب تک ہے۔ 50,000 کے بدلے 5 لاکھ کا بنے گا، بڑے لوگ 50 لاکھ کا بنائیں گے، ایسا سسٹم تو بنانا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ کرنا پڑے گا، ورنہ سود ہم کو برباد کر دیتا ہے۔ سود کا ایک درہم اگر کوئی شخص جان مجھ کر کھائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا گناہ ایسا ہے جیسے 36 بار اس نے زنا کیا۔ دوسری روایت کے اندر فرمایا اور کہا کہ سود کے 70 یا اس سے زیادہ درجات ہے، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، ایک روایت میں اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، بہت گندا عمل، بہت ڈینجر چیز، تو اس سے بچنا ہے۔ ہمیں بچنے کے طریقے نکالنا ہے۔ بلا سودی بسی، سود کے بغیر سسٹم کیسے چلائے، میرا ایک لیکچر آن لائن ہے، دیکھنا ہے تو 45 منٹ کا میں نے ایک طریقہ بتایا جس سے بلا سودی BC کیسے چلا سکتے ہیں، جس سے آپ بغیر سود کے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ بغیر زکاتی نظم ہے، بغیر زکات کے ایک دوسرے کو دیکھ کر آپ مدد کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں کئی ممالک کا میں نے دورہ کیا، کئی جگہ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور لوگوں نے بڑا وہ کیا۔ ایک جگہ تو میں ایک مال میں گیا، وہاں ایک صاحب تھے جو نان مسلم تھے، بنگالی تھے، نان مسلم بنگلہ دیشی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جگہ اپنے علاقے میں ہندو تھے، ہم وہاں چلاتے اور بڑا فائدہ، اور آپ نے جو یہ سسٹم بتایا تھا۔ ایک جگہ میرا ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں ایک لوگ آئے، کہا کہ آپ کا ہم نے ویڈیو دیکھا تھا اور اس سے ہم نے بلا سودی نظم بنایا۔ آج ہمارے 65 لوگ کام کرتے ہیں، سب کے پاس 2 ویلر ہے اور سب کے لیے گھر کے لیے ایک پلاٹ اور جگہ بھی لے لی اسی سسٹم سے جو آپ نے بتایا۔ اس کو زیادہ سے دیکھیے آپ، بہت اچھا نظم ہے کہ بغیر سود کے کیسے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، چونکہ ٹائم نہیں اس کو سمجھانے کا، اس میں سوال جواب سب ہے 45 منٹ میں، بنانا کیسا، چلانا کیسا، اور کن چیزوں کی احتیاط کرنا، کن چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں اچھے انداز سے۔ سود سے بچنا ہے تیسرا کام۔ چوتھا کام یاد رکھیے، اور سرسری طور سے اپنے ہم عنوان کے خاتمے کی طرف ہی جا رہے ہیں، وہ ہے گھر میں دینی علم کا انتظام کرنا۔ اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ دینی علم گھر میں ہو، جیسا کہ ڈیلی قرآن کی ریڈنگ ہو، سیرت کی پڑھائی ہو، یہ ضروری یاد رکھیں، جس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا گھر کے اندر ایک نظم بنائیں کہ آپ لوگ ڈیلی گھر کا ذمہ دار، عورتیں سن رہی ہے، مرد آپ یہاں بیٹھے ہیں، طے کریں کہ روز ایک صفحہ ہم قرآن کا پڑھیں گے، آپ پڑھنا اور بچوں کو بٹھانا پورے اپنے سامنے، بیوی بچوں کو، ماں باپ جو بھی ہیں، آپ پڑھنا۔ میں قرآن کا درس لو نہیں بول رہا ہوں آپ کو، دیکھ کر پڑھو، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، خالی ریڈ ایسے آئے تھے ایسا ہی وہ بول رہا ہوں۔ اور سیرت کا ایک صفحہ آپ یہ روز کرو، آپ دیکھو 2 مہینوں میں اپنے بچوں کے اندر تبدیلی پائیں گے، آپ ان کے بات چیت کے اندر، ان کے اخلاق کے اندر، ان کے معاملات کے اندر، ان کی سوچ کے اندر، ان کی سمجھ کے اندر آپ ایک لیول ہائر پائیں گے کہ یار یہ الگ بات کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے تو بولتے یہ نہیں کر سکتے، میں نے وہ حدیث میں سنا، میں نے وہ سیرت کی کتاب میں دیکھا تھا، کل پڑھے نا قرآن کی آیت یہ غلط ہے۔ ماشاءاللہ دیکھو بچے حلال حرام کی بات کر رہے ہیں آپ کے۔ روز ایک صفحہ تو مشکل نہیں ہے نا، ایک صفحے کو آپ کو ہارڈ لگیں گے 5 to 7 منٹس، تو سیرت کا ایک صفحہ 5 سے 7 منٹ، یہ 15 منٹ میں درس ختم۔ اور شام میں جب بھی 8-9 بجے 10 بجے جب سب گھر میں آ جاتے، چلو آ جاؤ جمع ہو، سب بیٹھ گئے، چلو آج کا صفحہ جو صفحے پہ 4 آئے تھے تو 4، 5 آئے تھے 5، ترجمہ یہ اس کا ختم، چلو سیرت کا ایک اٹھا، ایک چیپٹر کل ہم یہاں ختم ہوئے تو چلو ایک صفحہ بولے تو ایسا آگے پیچھے۔ اردو والوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے، کرو کرو کرو، سسٹم بناؤ، یہ بنیادی چیز ہے، اس سے بچوں کے اخلاق میں آپ تبدیلی اور بڑے فائدے ہوں گے۔ یاد رکھیں 5ویں چیز یاد رکھیے جو کرنا ہے وہ یاد رکھیے، یہ ہے اسکول کی تعلیم بھی اہم ہے، دنیاوی تعلیم میں پیچھے نہیں رہنا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، دنیاوی تعلیم ایک سبب ہے اللہ رب العزت نے جو دیا ہے، اس میں بھی آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اسکول کالج بھیجو، جا رہے ہیں نہیں جا رہے دیکھو، پڑھائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے دیکھو، فن اور ہنر کر سکھاؤ، چھٹیوں کا خاص طور سے فائدہ، آپ کے پاس ویکیشن ہوتے ہیں نا، یہ ویکیشن ہے بچوں کو ہنر سکھاؤ۔ تعلیم تو بچے لے رہے ہیں نا، تعلیم کے ساتھ ہنر بھی ضروری ہے۔ ہنر کیا ہوتا ہے؟ ایک کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے انسان کما سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، جیسا کہ الیکٹریشین ایک ہنر ہے، پلمبنگ ایک ہنر ہے، ٹیلرنگ ایک ہنر ہے، کارپینٹری ایک ہنر ہے، پینٹنگ ایک ہنر ہے نا، گاڑیوں کو جو وغیرہ کرتے ہیں، گھر کو کرتے ہیں، اسی طرح کئی ہنر ہے دنیا میں، ہنر بھی سکھاؤ تاکہ اللہ نہ کرے ڈگریوں کی وجہ سے فائدہ نہ ہو تو ہنر کی وجہ سے زندگی گزارے۔ ہاں پاس ہنر کو حقیر سمجھتے ہیں جو لوگ تعلیم حاصل کریں، نہیں، تعلیم بھی ہنر بھی، تو تعلیم میں پیچھے مت رکھیے اپنے بچوں کو، ورنہ ملک بھی پیچھے جا رہا ہے اور امت تو بہت پیچھے ہے۔ اب امت کے بارے میں کیا کہوں، سچر کمیٹی کی رپورٹ موجود ہے، رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مسلمان 5.6 یا 5.2% مسلمان ہیں جو گریجویشن لیول تک پڑھتے ہیں، مطلب 100 مسلمان بچے اگر اسکول جانا شروع کرتے ہیں تو گریجویشن لیول تک کتنے پہنچتے ہیں؟ 5 بچے پہنچتے ہیں صرف۔ اور یہ فیصد کس سے بھی کم ہے معلوم، ہمارا SC اور ST سے بھی کم ہے، دلت اور آدیواسیوں سے بھی کم ہے معلوم آپ کو، ان کا فیصد ہے 5.6%۔
ہمارا 5.2% ہے، ان سے بھی کم ہے۔ میں ان سے کیوں کمپیئر کر رہا ہوں؟ اس لیے کمپیئر کر رہا ہوں کہ ان کو ملینیئرز سے ہزاروں سالوں سے علم سے دور رکھا گیا تھا، کیونکہ ان کے مذہب میں وہ لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ مان لو آپ کو نچلے طبقے والے علم حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو ہزاروں سال تک دور رکھا گیا۔ آج 70 سالوں میں وہ آپ سے آگے بڑھ گئے اور آپ پہنچ گئے 5.2% پر، وہ 5.6 پر ہے، اور بھی آگے جائیں گے۔ آپ بولیں گے سبسڈی ہے، ان کی اسکیم ہے، چھوڑو نا، آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے کیا؟ یہ شادی بیاہ کا پیسہ بچاؤ تو تعلیم بھی ہو جائیں گی۔ ایسی تو کئی عورتیں دیکھا میں نے جو یہ کہہ رہی کہ میں نے اپنے کنگن بیٹی کی شادی میں بیچی، میں نے اپنے کنگن بیٹے کی شادی میں بیچی۔ اب ایسی ماؤں کی ضرورت ہے اس امت کو جو یہ کہے میں نے اپنی کنگن اس کے ایجوکیشن کے لیے بیچی، میں نے اپنے کنگن لڑکی کی تعلیم کے لیے بیچی، میں نے اپنے کنگن اس کے ہنر کے لیے بیچی، میں نے اپنی زمین باپ کا ہے کہ اس کے ہنر کے لیے بیچا تاکہ یہ ہنرمند اچھا انسان بنے، زمین پھر لے لی جائیں گی۔ ہمارے پاس کیا معلوم آپ کی ضرورت ہے؟ ایک ہینڈ سیٹ لینا میرے کو ایپل کا، کٹاوا سے بنا ہوا رہنا، اس پر استعمال کرنا تو آتا نہیں میرے کو، وہ رنگ ٹون بھی چینج کرنا تو بازو والے کو بولتا ذرا بدل کے دیتے کیا اس کی رنگ ٹون، تو ضرورت کی چیز تو نہیں ہے میرے کو، مطلب شو کی چیز ہی خالی تاکہ اسٹیٹس پتہ چلے 2 لاکھ کا جیب میں رکھتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بدلے بچے کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کرو، اس کی تربیت پہ پیسہ خرچ کرو، اچھی اعلیٰ تعلیم پہ خرچ کرو، یہ سوچ ہی نہیں ہماری، اچھی شادی پہ اچھے ہینڈ سیٹ پہ خرچ کرو نہیں، پڑھ لیں گا تو گھر بھی لے لیں گا، ہینڈ سیٹ بھی لے لیں گا، اور نہیں پڑھیں گا تو جو ہے وہ بھی بیچ کے کھائیں گا۔ آپ کہیں گے اللہ پہ توکل کہاں گیا فیض صاحب؟ ارے میرے بھائی، اللہ پہ توکل تب ہوتا ہے جب انسان کوشش کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا اللہ کے رسول میں نماز کو آؤں تو اونٹ کو چھوڑ کر نماز کو آ جاؤں، کھلا تو نہیں، کہا اونٹ کو پہلے باندھ اس کا گھٹنا پھر نماز کو آ، یہ توکل ہے۔ رزق میں اللہ پہ توکل کرتے نا؟ ہاں بالکل، کوشش کہاں ہے پھر؟ حدیث میں کیا الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت تم کو ویسی روزی دیں گے جیسا چڑیوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ روز صبح اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے، شام میں بھر پیٹ آتے ہیں، تو چڑیاں کیا کرتی؟ گھونسلے پڑے پڑے منہ کھول کے نہیں پڑ رہتی، گھر سے نکلتی ہے، اسباب اختیار کرتی ہے، جو جس کو کہیں گے چیزیں اللہ نے دی وسیلے استعمال کرتی ہے، تو کیا ملتا ہے پھر اس کو؟ رزق ملتا ہے۔ اب ہم تو چڑیوں کیسے نکل کے جنگل سے کاٹ کے نہیں لا سکتے نا ابھی زمانے میں، تو ہمیں اسباب پڑھائی لکھائی یہ وہ سب فن ہنر کرنا پڑتا ہے۔ تو تعلیم میں پیچھے مت رہیے، آگے بڑھیے۔ ایجوکیشن میں جو لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا مسلم بچوں کو ایجوکیشنل اویئرنیس دے، پیرنٹس کو سکھائے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے تاکہ امت انشاءاللہ آگے بڑھے۔ چھٹی چیز یاد رکھے جو ہے پردہ، یہ بڑی اہم چیز ہے، خواتین سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ بے پردگی بڑے مسائل کو پیدا کرتی ہے، بے پردگی افیئرس کو پیدا کرتی ہے، بے پردگی زنا تک لے جاتا ہے، بے پردگی کے بڑے مسائل، تو لہٰذا پردے کو مسلم خاتون اپنا شعار، اپنی پہچان، اپنا اسٹیٹس، اپنا وقار، اپنی علامت جانے کہ میں ایک مسلمان خاتون ہوں اور پردہ میری علامت ہے۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، قرآن سنت کے میں دلائل تو بہت سارے دے سکتا ہوں، ایک میں ایک واقعہ سناتا ہوں بات سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس سے موٹیویشن ملتا ہے۔ ایک امریکن یا آسٹریلین سپر، جس کو کہیں گے سپر ماڈل تھی۔ سپر ماڈل بولے تو وہ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے جتنے کم کپڑے اتنا سپر رہتا آدمی کے پاس۔ تو ایک لیڈی تھی، سپر ماڈل تھی، بہت خطرناک۔ اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پردہ وغیرہ تھا اس کا، پورا نقاب وغیرہ لگایا گیا، انٹرویو کے لیے آئی، چونکہ برا ہاہاکار مچ گئی دنیا میں، ایک سپر ماڈل مسلمان بن گئی۔ تو انٹرویور پوچھ رہا ہے سوال کہ آپ پہلے مسلمان نہیں تھی تو کتنی آزاد تھی، آج مسلمان بن گئی تو دیکھو ایسا پورا اوپر سے نیچے ڈھکی ہوئی، آپ کی تو آنکھوں کے علاوہ میں کچھ نہیں دیکھ پا رہا ہوں، خیر میں جا چکی ہو۔ اسے سوال کیا، تو جواب کیا دیتی معلوم؟ یہ جواب دیتی ہے جب میں سپر ماڈل تھی تو میں سب کے لیے تھی، جب میں مسلمان ہو گئی تو اب میں اپنے شوہر کے لیے ہوں۔ وہ کیا بول رہے؟ تو قید و بند میں آ گئی نا، یہ کیا پورا برقع کتنی آزاد تھی تم، کپڑے جتنے چاہے پہنتی تھی، نہیں چاہے نہیں پہنتی تھی، یہ تو تمہارے لیے غلامی ہوگی۔ تو وہ کیا جواب دے رہی؟ غلامی نہیں ہے یہ، میں سب کے لیے نہیں ہوں، جب میں سپر ماڈل تھی سب کے لیے تھی، جو چاہے دیکھ سکتا تھا، اب میں سب کے لیے نہیں ہوں۔ دیکھو اس کا جواب، دوسرا جواب دیتی ہو یہ تو کچھ نہیں، جب میں ایسے حالت میں راستے پر چلتی ہوں تو کہنے لگی میں اسلام کی علم بردار ہوتی ہوں، فلیگ بیرر ہوتی ہوں۔ علم بردار سمجھتے ہیں؟ اولمپکس میں ہماری ٹیم جاتی تو ٹیم کے آگے ایک آدمی جھنڈا لے کے چلتا، اس کو بولتے ہیں علم بردار، اس سے پتہ چلتا پیچھے کے لوگ اس ٹیم کے کون سے ملک سے آ رہے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں علم بردار، جھنڈا لے کر چلنا۔ وہ کہتی میں علم بردار ہوتی ہوں کہ یہ ہے مسلمان، چونکہ داڑھی تو یہودی بھی رکھتے ہیں، داڑھی تو عیسائی بھی رکھتے ہیں، داڑھی تو سکھ بھی رکھتے ہیں، تو ایک آسٹریلین نہیں پہچان سکتا کہ یہ کون سے مذہب کو فالو کرنے والا ہے، لیکن جب میں راستے سے چلتی تو لوگ کہتے ہیں مسلم عورت جا رہی ہے، تو میں اسلام کی فلیگ بیرر ہوں، ایمبیسیڈر ہوں، اس کی جس کو کہتے ہیں نا اس کی علامت لے کے چلنے والی ہوں۔ کیا جواب ہے؟ تو مسلمان خاتون کا ایسا جواب ہونا چاہیے، ایسا سے کمتری نہ ہو، ہمارے ابا بولتے تو ہم کرنا ہے، ابا کے بولنے پردہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے بولنے پہ کرنا ہے۔
ہاں ابا اس کا نصیحت کی، ابا نے گائیڈنس دی، ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا آپ نے پردہ، تو اترے گا بھی اور رہیں گا بھی تو اللہ کے لیے. کہ تو ہمارے پاس پردے کا کیا سمجھتی عورتیں اور بہت سا پردہ صرف سسرالی رشتہ داروں میں تھا، میکے میں نہیں رہتا. ایسے سسرال سے نکلے میکے اتار کے پھینک دیے. پردہ صرف یہ آپ کا جو علاقہ ہے بھینسا والوں کے لیے، بمبئی گئے تو چوپاٹی میں کھول دینا اس کو، کیونکہ وہاں سب محرم رہتے ہیں، اپنے سب محرم رہتے ہیں، وہاں پورے لاکھوں لوگ محرم رہتے ہیں. یہاں پردہ رکھنا ہے نا. بہت سے لوگ جیسا آپ کسی کو مل گئے، یار عبداللہ صاحب دکھ رہے ہیں، کون سی عورت کے ساتھ گھوم رہے؟ عبداللہ صاحب دوسری شادی وادی کر لی ہے، ممی میں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بیوی ہے. تو پردہ کہاں ہے؟ وہاں تو وہ دکھ رہا نہیں، بھینسے میں آنکھیں بھی نہیں دکھ رہی بھابھی کی. یہاں کیا ہے؟ نہیں تو پردہ والے بھینسے والوں سے ہے نا، والے بمبئی والوں سے تھوڑی. بمبئی میں سب محرم رہتے ہیں ہمارے. پردہ اللہ کے لیے، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، غیر محرموں سے ہوتا ہے، چاہے بمبئی کے رہنے والے ہو، چاہے بھینسے کے رہنے والے ہو، چاہے سسرالی ہو، چاہے میکے والے ہوں. پردہ ہر غیر محرم سے ہے، جس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے غیر محرم ہے، تو اس سے پردہ. سمجھ گئے؟ پردہ نہیں ہونے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. 7ویں چیز یاد رکھیے، امت مسلمہ کے نوجوانوں سے گزارش کروں، سستی اور کاہلی کو چھوڑو. سستی اور کاہلی نے غرق کر دیا، برباد کر دیا. ذمہ دار کام کر کر کے تھک گیا ہے، باپ تھک گیا ہے، اور بیٹے کو سونے سے فرصت نہیں. وہ فجر میں نہیں، ظہر میں تو اٹھتا ہے، چونکہ سوتا ہی فجر میں. آج کل نوجوانوں کی فجر نہیں جاری، ظہر جاری، ان کے اثر میں اٹھ رہے وہ. کسی نے ایک ویڈیو بنایا تھا رمضان میں، اثر کے ٹائم پہ آ کے ایک آدمی اٹھا رہا لوگوں کو، جو فجر میں اٹھاتے ہیں نا سحر میں، سحری کر لو. تو کسی نے کہا یہ اثر کا ٹائم ہے، تو بولے نوجوان اٹھتا ہے بھی، بولے یہ دنوں میں تو ابھی اٹھانا پڑتا. بولے اب ہمارا بزنس چینج ہو گیا، ہم رات میں نہیں آتے، بولے اثر میں آتے اٹھانے کے لیے. سحر کے لیے نہیں، افطار کے لیے اٹھانے آ رہے ہیں. حالت یہ ہو گیا، راتوں میں جاگنا، دن میں سونا. سستی چھوڑو نوجوانوں. صحابہ صحابیات کی زندگیاں دیکھو، سست نہیں تھے، کاہل نہیں تھے، عاجز نہیں تھے. عاجز بولے تو ان کے ساری جھکاؤ وہ الگ بات ہے، لیکن عاجز سے مراد یہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا نہیں. ہر چیز وہ کرنے کی کوشش کرتے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد کے ساتھ کوشش کرتے تھے. سستی اختیار مت کرو. آج ذہنی سستی آ گئی مسلم نوجوانوں میں، جسمانی سستی آ گئی ہے. سستی کو نکالو، چاخر چوبند بنو، حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرو. ہاں، بیوی بچوں کو کھلانے اچھا پڑھانے کے لیے محنت کرو. سستی اور کاہلی آ رہی، کرایہ آ رہا، زندگی گزر جائیں گے. کرایہ آ رہا، زندگی گزر سکتی ہے، لیکن پھر بھی میں کام کروں گا، اس لیے کہ میں سست اور عاجز انسان نہیں ہوں. وہ کرائے سے اور کریں گے، یہ پیسوں کو میں صدقہ کروں گا، وہ پیسوں زندگی گزاروں گا. چلو ٹھیک ہے. کرایہ آ رہا تو منہ میں پان، جیب میں ہاتھ، تھوکتے گھوم رہے پورا دن. یہ کیا تماشا؟ راتوں میں بیٹھے جاگ رہے. کیوں؟ تو سیٹ صاحب. ارے چھوڑو، سیٹ ہے تو دنیا میں جو ہے صبح میں سوشل ورک کرو، جب خالی ہو تو صحیح جگہ مت لگاؤ نا. سگریٹ بھی، تمباکو اور حقے اور مجلس سجانے میں لگا رہے ہو. اللہ کے لیے سستی کاہلی چھوڑے. جب امت لوگوں کے لیے سستی مطلب سست اور کاہل نہیں تھی، انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی. جب سستی اور کاہلی آئی تو دین میں بھی آئی، دنیا بھی برباد ہو گئی ہمارے یہاں تک. تو سستی اور کاہلی کو چھوڑو. 8ویں چیز فیشن پرستی اور فضول خرچی. فیشن پرستی اور فضول خرچی کو نوجوانوں سے گزارش میں چھوڑو. اصلاحی معاشرہ جب تک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جہاں شادیوں میں خرچہ ہو رہا ہے، یہ فیشن پرستی اور فضول خرچی. فیشن پرستی کیا ہے؟ یہ ہینڈ سیٹ استعمال کرنا ہے، ضرورت نہیں لیکن کرنا ہے، کہے کے لیے، بتانے کے لیے. فیشن پرستی یہ کپڑے پہننا ہے، ہر شادی میں نیا جوڑا پہننا. عورتوں کے پاس تو بہت زیادہ ہے بھائی. ابھی شادی آ گئی نا، یہ اس میں جوڑا الگ پہننا. کیوں؟ ابھی تو پہنے تھے. نہیں، پچھلے سال کی شادی میں پہنے نا، سب نے دیکھ لی ہو، تو اب شادی میں جوڑا ریپیٹ نہیں ہو سکتا. کہ تو فوراً شادی میں جاتے کو عورت بولیں گی یہ تو پچھلے سال آپ نے پہنے تھے نا شادی میں. اور عورتوں کا حال یہ، دین کی جب باتیں سمجھاؤ نا، نہیں ماں میرے کو سمجھتا نہیں، میری موٹی عقل ہے، یہ مسائل روزے کے، نماز کے میرے کو نہیں سمجھتے. لیکن اب ان کے مسائل دیکھو، ان کو کیسا سمجھتے. آپس میں بات کر رہے ہیں. دیکھو جو کپڑا رات میں پہننا ہے دعوت میں، تو رات میں جا کے خریدنا، اور جو دن میں پہننا ہے نا، دن میں خریدنا. بولے تو جو لائٹ میں چمکتا کیسا دکھتا، تو لائٹ میں رہتا تو وہ رات میں جا کے لینے فائدہ ہوتا ہے، رات میں اچھا دکھتا. بولے تو کپڑے لینے کے مسائل. نماز کے نہیں سمجھ رہے، سجدے سہو کو نہیں سمجھ رہے، روزہ کب ٹوٹتا کب ہوتا، وہ نہیں، میری عقل موٹی نہیں سمجھتے. حافظے کا حال یہ، حافظے کا حال، دین کی بات یاد کرو تو یاد نہیں ہو رہی، لیکن حافظے کا حال دیکھو. ایک عورت نے یہ جوڑا 2 سال 3 سال پہلے کون سی شادی میں بنی تھی، ان کو حفظ ہے بالکل. ارے یہ تو آپ نے فلاں، میرے کو یاد آ گیا. اور دوسری بولتی پورا یاد ہے اس کو، پورے میری شادی کا خرابہ کر دی اس نے، بول کے کیا ہوا، مطلب پرانا کپڑا پہن کے آئی تھی. حالت یہ باریک بینی اور نظر کی، دینی مسائل میں نہیں، سماج میں نہیں، سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے اس پہ نہیں، کہ آج کیا حال ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے. چونکہ مائیں جب یہ سمجھنے لگے گی نا، تو ان کے بچے سمجھنے والے بنیں گے. ماں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے کیا حالات گزر رہے ہیں، تو بچے کو بولیں گے بیٹا یہ حالت ہے، تمہیں اس حالت سے نکالنا ہے اس امت کو. ماؤں نے کردار چھوڑ دیا، اصل پرابلم ہے، وہ کردار واپس اپنانے کی ضرورت ہے ماؤں. لہٰذا ماں یہ چیز کا. تو باریک بینی کا حال یہ ہے کہ ایک عورت نے گوٹ پہنی، گوٹ 400 نگ ہے اس میں، اتنے نگ رہتے اس میں، 400 نگ میں ٹچاوا نگ دکھتا اس کو برابر. باجی ایک نگ ٹچاوا ہے آپ کا، یہ دکھا، مسائل سمجھ نہیں آتے لیکن اس کو
دنیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو، امت مسلمہ کی حالات کہاں جا رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہے، بچوں کی تعلیم وہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو، لیکن یہ سب سمجھ میں آتا ہے اس کو۔ اللہ کے لیے فضول خرچی، فیشن پرستی سے اپنے آپ کو روکو، اپنے پیسے کو صحیح جگہ لگاؤ، بچوں کی تعلیم تربیت دنیا میں اور دین میں اور دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہاں لگاؤ۔ حفظ کے لیے پیسہ خرچ کرو، عالمیت کے لیے پیسہ خرچ کرو، کسی عالم دین کو بلا کے ان کو تفسیر کروانے کے لیے پیسہ خرچ کرو، کہاں کر رہے ہیں؟ پیسہ کہیں اور جا رہا ہے فضول خرچی کے اندر، کپڑے، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، مالس، اور آپ کے پاس بھی ہوں گے نا کا فارم ہاؤس کلچر، شہر سے باہر فارم ہاؤس، ارے فارم ہاؤس بہت ہے اپنے یہاں نہیں ہے، وہ آنکھ بند کرنے کے بعد کھلتے پورے ہو اوپر والے فارم ہاؤس، جنت بولتے ہیں اس کو، ریئل گارڈن باغ، جنت بولتے ہیں باغ کو، لیکن چھپی ہوئی چیز وہ ایسا باغ جس نے کسی نے دیکھا نہیں آج تک اس کو، جنت ہے، ڈھکا ہوا ہے یاد رکھیں، اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ اسی طرح جن بھی آتا ہے، جن جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ڈھکا ہوا ہے، ہم سے چھپا ہوا رہتا ہو، تو جنت وہ باغ ہوتا ہے، اس کو ابھی دیکھا نہیں ہم نے، تصور نہیں کرے، سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بعد، سب ملنے والے بڑے بڑے اتنے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، دنیا میں ٹاٹ کے اوپر زندگی گزار کے جاؤ، اللہ کو راضی کر کے جاؤ، وہاں وہ جنتیں ملیں گی جس کو سوچا بھی نہیں ہوگا، جس کی ایک ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری اینٹ چاندی کی روایت میں آتا ہے، ایک سونا ایک چاندی، اور بیچ کا گارا کیا ہے معلوم؟ مشک، زعفران اور قیمتی پتھروں کا گارا ہے، جو مسالہ ہوتا ہے نا پیسٹ اینٹوں کے بیچ میں لگاتے ہیں، تو ایک اینٹ کی کاسٹ کیا ہے اندازہ لگا، 2 کلو کی بھی ہوں گی تو آج کے حساب سے 2 کروڑ روپیہ، 1 لاکھ روپے تولہ سونا ہو گیا، 1 کلو آتا ہے 1 کروڑ میں، اندازہ تو لگا اور اپنے کیا رکھا ہے۔ اس سے بچو، صحیح جگہ پیسہ، صدقات خیرات، سیلف ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، تعلیم، کھاؤ پیو اچھا، ہم اسلام منع نہیں کرتا لیکن اس کے لیے جیو مت، کپڑے پہنو اسلام منع نہیں کرتا، لیکن یہ جینے کا مقصد نہیں کہ یہ نہیں رہیں گا تو میں دعوت میں نہیں جا سکتا، یہ نہیں ہے تو میں اسپیچ نہیں دے سکتا، یہ نہیں ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا، اسٹیٹس مت بناؤ اس کو، کہیں بھی کھا سکتا ہوں، کچھ بھی کھا سکتا ہوں، بس حلال ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ 9ویں چیز یاد رکھیے، نشے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ ہوش میں رہیں گے تو سب کچھ کریں گے، تو نشے کے خلاف مہم چلاؤ پورے علاقے کے اندر، اسلام معاشرہ نہیں ہو سکتی، چونکہ نشہ ایکسیڈنٹس کو لا رہا ہے، نشہ کینسر کو لا رہا ہے، نشہ ریپ کروا رہا ہے، نشہ قتل کروا رہا ہے، نشہ کیا نہیں کر رہا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑا نشہ۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں نشہ کیا ہے، اور اپنی بات کے ہم خاتمے کی طرف جا رہے ہیں، آخری پوائنٹ کی طرف، نشہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نشہ کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت، نشہ کیا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے وہ نشہ ہے، ہر وہ چیز جسے کھانے سے عقل ماری جائے، اور عقل ماری جانے کی پہلی علامت کیا ہے؟ کسی کا عقل ماری گئی، اس کی علامت کیا مطلب کو؟ چکر کا آنا، یہ علامت ہوتی ہے عقل ماری جانے کی۔ جیسی کوئی چیز آپ نے کھائے پیے سونگے، اس سے آپ کو چکر آئے، مطلب عقل ماری گئی آپ کو، ڈیزینس، یا گر رہے آپ، لڑکھڑا رہے چلنے میں، عقل ماری گئی آپ کی۔ جس چیز سے کھانے سے چکر آئے وہ نشہ ہے۔ آپ بولیں گے ارے فیض صاحب غلط ہے، میرے کو 1 کلو دے دو، دن میں 1 کلو رکھ کے سونگ کے لگا کے چٹکا کے تھوک کے کھا لیتا ہوں، 1 کلو، ایک بار تو چکر آنا، نہیں تو آپ سمجھے، پہلی بار جب کھائے تھے آئے تھے، ہاں آئے تھے، تو ہو گیا نشہ۔ چونکہ شرابی بھی جب شراب پینا شروع کر دیتا تو ایک زمانے کے بعد اس کو نشہ نہیں آتا، اس کا اس سے اپر لیول کی پینا پڑتی ہے اس کو، بیئر سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد نیکسٹ لیول ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، اور برانڈیز اور رمز جو ہائیسٹ لیول کی ہوتی ہے۔ آپ بولیں گے اچھا اتنا کیسے معلوم آپ کو؟ میں کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو یہ سب چیزیں پڑھے ہوئے ہم نے کہ کتنے فیصد الکوہول ہونے سے کیا چیز کیا بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسٹڈی کا پارٹ ہے، تو یہ سب چیز ہوتی ہے۔ ہائیسٹ لیول 30% ہوتا ہے اس میں الکوہول، باقی پانی وغیرہ اس میں ڈالا جاتا ہے، چونکہ سیدھا الکوہول کو نہیں پی سکتے، آدھا جل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیول پہ اس کو پھر بھی نشہ نہیں آتا، تو پھر کیا کرتا ہو؟ شراب کے ساتھ سگریٹ پیتا، آپ دیکھیے، شراب کے ساتھ تمباکو کھاتا، شراب کے ساتھ ڈرگز لیتا، پھر چونکہ نشے میں مزہ نہیں ہے، اور جس چیز سے مزہ نہیں ہے تو اس میں آپ جتنا آگے جائیں گے اتنا آپ کو کیا کرتا ہے؟ حص ختم کر دیتا ہے، مزہ نہیں آتا ہے، تو آپ اس سے نیکسٹ لیتے ہیں، لیکن نیکی میں لذت ہے، وہ خاتمہ نہیں ہوتا اس کو کبھی لذت کا، یہاں خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ پیے آپ اپنی اس سے زیادہ چاہیے، تو پہلی بار پیے تو شراب چکر آئے تھے، ہاں، پہلی بار تمباکو کھائے تھے چکر آئے تھے، ہاں، پہلی بار ڈرگ سے چکر آئے تھے، ہاں، حرام۔ یہ میں نے نہیں بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن نسائی کی روایت، جو ہر وہ چیز جس سے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے، وہ نشے کے اوپر۔ ایک روایت میں ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے وہ خمر کے حکم میں داخل ہے، اور ہر خمر شراب حرام ہے، مطلب ہر وہ چیز جس کے کھانے سے نشہ آئے وہ شراب کے حکم میں، اور شراب حرام ہے۔ تو نشے سے اپنے آپ کو، اپنی امت کو بچانا ہے، ہوش میں رہیں گا تو ساری چیزیں ہوں گی، ورنہ مشکل۔ آخری پوائنٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سوشل میڈیا، اور اپنی بات کو ختم کریں گے، چونکہ میں آپ کے اور آپ کے کھانے کے بیچ میں زیادہ آڑ نہیں بننا چاہ رہا میں، ٹھیک، ورنہ تقریر ایک طرف رہ جائیں گی، دعاؤں کے بدلے بد دعاؤں کا مستحق کھانا لیٹ کر دیا ہمارا، ٹھیک ہے، نہیں انشاءاللہ۔ سوشل میڈیا اصلاح معاشرے میں اس کا بڑا رول ہے، چونکہ برائی کہاں سے آ رہی ہے؟
کون سے ٹیوشن میں جا کے آپ سکھاتے کہ جاؤ حرام کام کرنے کا ٹیوشن لگایا میں نے، بچہ جا کے سیکھ رہا حرام کام کرنا؟ نہیں، پھر کہاں سے سیکھتے غلط چیزیں؟ پہلے زمانے میں ٹی وی سے سیکھتے تھے، آج کہاں سے سیکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ کنٹرول کرو. سماج کی اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک سوشل میڈیا پہ ہم کنٹرول نہیں کریں گے. ایسا کرنے کا حق ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کو ان کنٹرول چھوڑ دیں گے تو یہ ہم کو برباد کر دیتا ہے. اب سوشل میڈیا نے ہم سب کو آج کنٹرول کر لیا ہے. کیسے کنٹرول کر لیا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو جاننا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے کنٹرول میں آ چکے ہیں، مطلب آپ اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، اس کے عادی ہو چکے ہیں، اس کا نشہ آ گیا ہے. اس کی علامت بتاؤں آپ کو میں. آپ اگر رات میں 1 گھنٹہ ویڈیو دیکھے بغیر سو نہیں سکتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا ایڈکٹ ہیں. آپ دن میں 400 بار آپ کا فون خاموخواہ کھولتے ہیں. ہاتھ رکھا بند، ہاتھ رکھا بند، خاموخواہ 300-400 بار کھولتے ہیں اس کو. کیا 300-400 بار کون میسج کر رہا تیرے کو؟ اتنا اہم شخص نہیں تو ابھی خاموخواہ کھول رہا ہوں. دیکھو آپ اپنے کیا آیا کی، کیا ہوا کی، کیا کچھ پھر رکھ دیا. پھر تھوڑی دیر ایڈکشن. اگر آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جائے تو آپ کے ہاتھ پیر تھل کرنے لگے، ایڈکشن. اگر آپ کا بچہ کھانا بغیر ویڈیو دیکھے کہ نہیں کھاتا ہے، ایڈکشن آ چکا ہے. کھانا تو دور کی بات ہے. میں بتاتا ہوں ایسے بچے مجھے معلوم ہے، مائیں بیٹھی ہے پیچھے، جو بچہ ڈائپر بھی نہیں بدلتا جب تک اس کے ہاتھ میں فون نہیں دیے. تو پیخانہ کر کے آتا، بدلوں گا تو نہیں، پہلے فون دے کے لیٹ جاتا، ایک ہاتھ میں فون، دوسرا انگوٹھا منہ میں، اب بدلاؤ. یہ بچے کی عمر کتنی معلوم آپ کو؟ 8 مہینہ، سال، 1.5 سال. اگر ابھی سے ہی ایسا بنے گا تو بڑا کیسے ہوگا آپ سوچو. اور ماؤں سے کہوں گا سوشل میڈیا کے کم سے کم استعمال کریں. بچے وہ نہیں کرتے جو آپ ان سے کہتے ہیں، بچے وہ کرتے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو ماؤں کا حال تو یہ ہے، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پر کسی نے اسٹیٹس ڈالا تو کس نے میرا اسٹیٹس دیکھا وہ بھی چیک کرتے بیٹھے رہتے ہو. کس نے دیکھا؟ اچھا ننن نے دیکھ لی اور کمنٹ نہیں کری. کال آپ نے میرا اسٹیٹس دیکھے 2:03 پر، میں نے دیکھ لی ہو، جواب نہیں دیا آپ نے، کمنٹ نہیں ڈالے اس وقت تک. واہ رے واہ ماں، اگر یہ تیری زندگی ہے تو تیرے بچے آگے نہیں جا سکتے. یہ بات تو میں ابھی سے دعوے سے بول دیتا ہوں. تو باپ سے پہلے بچے ماں کو دیکھ کے کاپی کرتے ہیں، چونکہ ان کے گود میں پلتے اور بڑھتے ہیں نا. تو جو ماں سوشل میڈیا ایڈکٹ ہے اس کے بچے کیسے ہوں گے؟ میں یہ بات اپنے فخر سے کہتا ہوں کہ ہماری والدہ یا ہمارے زمانے میں جو عورتیں تھیں، ہماری ماں ہیں، وہ آخری جنریشن تھی جن کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے. میکسیمم ان کے پاس اگر موبائل فون ہے نا تو خالی وہ پلے اسٹور میں چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنے، فون کو چالو کرنے، ایک ای میل بنا کے دینا پڑتا ان کو. وہ بھی کھولنا آتا نہیں ان کو، بنا کے آپ ڈال دیتے. تو ان کا وہ سوشل میڈیا نہیں تھا ان کا، آج بھی اکاؤنٹس نہیں. تو وہ عورتیں جو ہماری جنریشن کی، جو ہماری مائیں ہیں، وہ آخری عورتیں تھیں جن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھے. تو ان کے چلتے پھرتے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہم ہیں. ہم پہ محنت کی نا پھر انہوں نے، تو یہاں تک پہنچے. اب جو مائیں سوشل میڈیا بھی لگی، اس نے کیا کری، ننن کیا کری، ساس نے کیا ڈالی، اس نے کیا ڈالی، بھاوج نے کیا ڈالی، اس میں زندگی گزر رہی. تو بچے ہی چلے گئے نا دوسروں کی نیوز دیکھنے کے چکر میں. ان کے بچے نیوز میں آ رہے، اچھائی سے نہیں برائی سے. تو ماؤں سے گزارش کروں گا سوشل میڈیا کا ایڈکشن چھوڑو. سماج سے گزارش کروں سوشل میڈیا کو بیجا استعمال مت کرو، صحیح اس کا استعمال کرو. عورتوں سے خاص گزارش کروں گا، خواب دیکھو اپنے بچوں کے لیے. خواب بس ایک ماں کا خواب سناتا ہوں، زیادہ وقت نہیں میرے پاس. ایک ماں کا خواب تھا کہ اس کا بچہ بغداد کا امام بنے. کہاں کا امام بنے؟ بغداد کا. تو پرانا خواب ہے اس کا، مطلب پرانا واقعہ ہے کوئی نہیں. وہ چاہتی تھی اس کا بچہ بغداد کا امام بنے. کیوں امام بنے؟ تاکہ لوگوں کے مسائل حل کرے. کیوں مسائل حل کرے؟ تاکہ اس کو ثواب ملے. کیوں ثواب ملے؟ تاکہ اس کو بھی ثواب ملے جو اس کا بچہ مسئلے کو حل کر رہا ہے. اس کی وجہ سے چونکہ اس کی تربیت کا نتیجہ ہوں. تو اس ماں نے اپنے بچے کو مدرسہ بھیجی، اس کو پڑھایا لکھایا. جبکہ شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بچہ یتیم تھا. ایک دکان تھی باپ کی بازار کے اندر، اس کا کچھ کرایہ آتا تھا، اس کے ذریعے پالتی تھی اور خود خالی نہیں سیتی تھی. بچہ تھوڑا بڑا ہوا، نوجوان ہوا تو شرم آنے لگی. سب کما رہے، میں نہیں کماؤں. تو ماں نے کہا نہیں، تم نہیں کماؤں گے، تم مجلسوں میں جا کے بیٹھو گے، علماء کی سیکھو گے دین ان سے، اور آ کے لوگوں کے مسائل حل کرنے والے بولیں گے. بچے کو شرم آتی تھی تو وہ جا کے تھوڑا جنگل سے کبھی لکڑی لا کے بیچ دینا، کبھی وغیرہ کرنا، لیکن ماں کی نصیحت کے مطابق ہو. کبھی ماں کا قالین وغیرہ بننے میں مدد کرنا. ماں نہیں چاہتی تھی وہ یہ کرے، چونکہ ماں کا خواب تھا بچہ لوگوں کے مسائل حل کرے، لوگوں کو سلوشنز پیش کرے، یہ امام بنے. اور ماؤں کی طلب تھی. اس ماں نے محنت کی. مدرسہ چھوڑنے جاتی تھی، بچے کو لینے جاتی تھی اور کہتی تھی کلاس ہونے کے بعد دیر تک رکنا، تاکہ عام بچے جانے کے بعد بھی اپنے اساتذہ ٹیچر ساتھ بیٹھنا، تاکہ تم کچھ ایسی چیزیں سیکھ پاؤ گے جو عام طور سے نہیں سیکھ پاؤ گے. بڑی محنت کی اس نے، یاد رکھی، بڑا پیسہ خرچ کیا حلال کما کے. تو اس ماں نے جو خواب دیکھا تھا تو وہ خواب پورا بھی ہوا. اور بچہ صرف بغداد کا امام نہیں بنا،
بچہ پوری دنیا کا امام بنا، جس کو ہم امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ان کے والد انتقال کر گئے تھے، یہ یتیم تھے، ماں نے پال کے بڑا کی، اور کیا شاہکار، کیا نمونہ، کیا فقہ، کیا مسلک ہے آپ کا کہ آپ نے جو حدیثیں جمع کی کتاب کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جمع کرنے کا آپ کو شوق تھا۔ آپ صحیح ستہ بولتے ہیں نا، عام طور سے جو کتابیں بولتے ہیں صحیح ستہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو 6 کتابیں جو مشہور ہے، بہرحال کتب ستہ بول سکتے ہیں۔ کتب ستہ پورا جمع کر لو حدیثوں کو، اور ایک طرف مسند احمد رکھو، مسند احمد میں 30,000 روایتیں منفرد، جو پورے کتب ستہ ملا لیے بھی تو اتنی نہیں بنتی۔ کیا محنت اور کیا کام! دیکھیے ماں نے خواب دیکھا نا، تو ماں خواب نہیں دیکھ لی، تو اللہ کے لیے اب خواب دیکھنے والے بن جائیے اپنے بچوں کو، سوشل میڈیا کو چھوڑ کر، بچوں کو سوشل میڈیا سے دور کر کے اپنے آپ کو صحیح کاموں میں لگانے کی، وقت کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو انہی چند کلمات کے ساتھ کہ اب محنت کرنے کا وقت ہے، اس سے زیادہ انتظار نہیں ہو سکتا ہے۔ اب قومیں سوال کر رہی ہے مجھ سے اور آپ سے، آپ کیوں، آپ کس لیے، آپ نے کیا کیا اس دیش اور اس ملک کے لیے؟ اب وقت آ چکا ہے، جو پہلے کیا تھا آپ نے وہی کرنا ہے، جو پہلے ضرورت تھے آپ آج پھر ضرورت بننا ہے، اور تبھی ہو سکتا ہے جو امت اپنی اصلاح کرے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرے، اپنے گھر کی اصلاح کرے، جو مقصد سے بھیجی گئی اس مقصد کو پورا کرے، وہ دین میں بھی آگے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا تو ایسے ہی انشاءاللہ جن کو حاصل ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے معاشرے کی اور اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کو عمل کرنے والا ہمیں بنائے۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں سمجھنے والا اور اس میں عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو صحیح راہ اور صحیح روش پہ چلائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام ذمہ داروں کو اس چیز کا اہل بنائے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو ہم صحیح طرح سے گائیڈ کر سکیں۔ اللہ رب العزت اس امت کا کوہ وقار اس کو واپس لوٹا دے۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔